جی اچھا جی میں آپ نے چوز کی ہے کلیلہ و دمنہ سے اسٹوری چوز کی ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کے بارے میں. یہ بڑی مشہور فیری ٹیل اسٹوریز ہیں. ان کی اوریجن جو ہے وہ انڈین سنسکرت اوریجن ہے ان کی, اور کافی پرانی ہسٹری ہے ان کی. آپ اگر ان کی اوریجن کو مطلب ٹائم لائن کو اس کو کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں مطلب کر سکتے, کیونکہ اٹ سیڈ دیٹ اٹس ایز اولڈ ایز ہیومن کائنڈ, ہسٹری آف ہیومن کائنڈ. تو پنچا تنترا کہتے ہیں اس کو سنسکرت میں. اور اس کے بعد پھر جب عرب مسلم یہاں آئے انڈیا میں, تو انہوں نے یہ بڑی جلدی اس کو ایبزارو کیا اپنے کلچر میں. ٹرانسلیشن ہوئی پوری دنیا میں, اس کی ٹرانسلیشن ہوئی, اور عرب مسلم کے تھرو باقی جگہوں پہ, لیٹن میں, اسپینش میں, اب انگلش میں بڑی پاپولر ہو گئی. تو یہ چھوٹی سی بیک گراؤنڈ اس کی. اچھا میں نے جو اسٹوری چوز کی ہے وہ ہے دا دا لائن, دا کیمل, اور اس کے ساتھ اس کے تین جو سمجھ لیں کہ جانور ہیں, وزیر سمجھ لیں. اچھا اسٹوری اس کی یہ ہے کہ جنگل میں اسٹوری ہے کہ وہ اس کا بادشاہ ہوتا ہے, شیر اس کا بادشاہ ہوتا ہے, اور اس کے ماتحت تین جانور ہوتے ہیں جو سمجھ لیں کہ اس کے وزیر کے طور پہ ہوتے ہیں. ایک کوا ہوتا ہے, ایک کرو ہوتا ہے, ایک جیکل ہوتا ہے, اور ایک لیپرڈ ہوتا ہے. تو یہ تینوں جو ہے شیر کے ماتحت ہوتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں اپنی خوراک کے لیے. تو وہ جو شکار کر کے لاتا ہے وہ اس کو اپنی یعنی اس میں شیئر کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اونٹ ہوتا ہے, ایک ینگ کیمل ہوتا ہے, وہ کسی جگہ سے اس کو ریسکیو کر کے لاتا ہے شیر. وہ چھوٹی سی اس کی ہسٹری ہوتی ہے, اسٹوری ہوتی ہے کہ وہ مطلب بچہ ہوتا ہے یہ کیمل. تو وہ کوئی زہریلا کوئی پودا کھا لیتا ہے, تو اس کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ اس کو بڑا مارتا ہے, اور وہ خیر اس کو بیمار ہو جاتا ہے, تو بڑا کمزور ہو جاتا ہے وہ کھا کے. پھر شیر اس کو جب دیکھتا ہے اس کو ریسکیو کر کے اپنے جنگل میں لے آتا ہے, اور اس کو کہتا ہے کہ بھی تم میری ماتے ہے, تم سیف رہو گے, میں تمہیں مکمل سیکورٹی پہنچاؤں, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا یہاں پہ میرے اندر میرے جنگل میں. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں, اور آپ نے مجھے پناہ دی ہے اپنے جنگل میں. خیر سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے, کھاتا پیتا ہے وہ کافی اچھا. اس کے کچھ دن بعد یہ ہوتا ہے کہ جی جو شیر ہوتا ہے اس کی نا کسی بیل سے لڑائی ہو جاتی ہے, اور وہ زخمی ہو جاتا ہے کافی, اور کافی زخمی ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے ڈین میں واپس آتا ہے تو اس کا کافی خون بہہ چکا ہوتا ہے. تو سوری یہ پیچھے بیک گراؤنڈ نوائز. اچھا اس کے ہوتا یہ ہے کہ پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے. تو وہ اپنے جو ماتحت تین جانور ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے کہ جی میں نا شکار نہیں کر سکتا آپ ان لوگوں کے لیے, اب آپ لوگوں کو اپنا انتظام خود کرنا پڑے گا, اور آپ لوگ شکار خود, آپ کا جو یہ لیپرڈ ہے نا اس کو کہو کہ جی شکار کر کے لائے, اور آپ لاؤ, خود بھی کھاؤ مجھے بھی دو, میری میں اتنی ہمت نہیں ہے. خیر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. وہ بیچارے میں بھی خیر وہ جا کے وہ جنگل جا کے تو وہ جو اپنی ان کی ہوتی ہے ایبلٹی اس حساب سے وہ شکار کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کیونکہ شیر کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں, پھر جو وہ شیر کھا کے جو بچ جاتا ہے پھر وہ اس سے گزارا کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کی نا خوراک پوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ آہستہ آہستہ دن بہ دن جو ہے وہ ویسی والی چیز نہیں ہوتی, شکار ویسا نہیں آتا. اور پھر جب وہ بھی جو آتا ہے وہ شیر کا حصہ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ جو رہ جاتا ہے وہ کھاتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ نا فاقے میں ڈل گیا ہے. تو انہیں سمجھ نہیں آتا کیا کرے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو لیپرڈ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے دونوں کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ بھی یہ کیا ماجرا ہے کہ بھی ہم لوگ ایک طرف تو ہم لوگ جو ہے نا وہ فاقے کاٹ رہے ہیں, ہم لوگوں کو کچھ کھانے کو مل نہیں رہا, اور دوسری طرف وہ جو اس کا مہمان ہے اونٹ, وہ مزے اڑا رہا ہے, اور وہ جو ہے نا کھا رہا ہے پی رہا ہے, اور اپنی جو ہے صحت اس کی اچھی ہو رہی ہے دن بدن. تو یہ چیز بڑی مجھے ایک اس کی نا اس نے مینشن کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جی اس میں کون سا انصاف, اور اس کا کہتے ہیں ہی از ناٹ ایون آف آر فیٹرنیٹی.
اور جی وہ تو کیا کہتے ہیں ویجیٹیرین ہے اور وہ گوشت خور بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو کیوں ہم نے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ لیپرڈ کہتا ہے. پھر اس کے بعد جو جیکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھی اچھا تو پھر تو کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ. سوری آواز تو آپ کو ڈسٹرب کرے گی. کہتا ہے کہ جی جیکل کہتا ہے بھی اچھا تو پھر کہتا ہے کہ ہم لوگ اس کو نا قتل کرتے ہیں اور اس کا نا شکار کر کے نا ہم لوگ کھا لیتے ہیں شیر کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ بھی جیکل کہتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شیر نہیں مانے گا، وہ بڑا عزت دار ہے اور وہ اپنے مہمان کا بڑا وہ کرتا ہے، خاطر نوازی کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس کو شکار کر کے. کہتا ہے نہیں، وہ لڑنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جی وہ جو کوا ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم لوگ بحث نہ کرو، میرے پاس تیسرا میرا جو ہے نا وہ راستہ ہے اس کے لیے، جس میں تم دونوں کی مرضی بھی ہوگی اور شیر کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم لوگ یہ چیز پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم لوگ اس آئیڈیا کو شیئر کے سامنے ایسے پریزنٹ کریں گے نا کہ وہ مان جائے گا. اٹس تو یہ کہتے ہیں اٹس آل اے کوشچن آف پراپر پریزنٹیشن. جو کوا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بتاؤ بھی کیا ہے وہ خیر وہ ڈسکس کرتے ہیں کیا پلان. اچھا وہ پلان دونوں مان جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ مسئلہ مانتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد وہ کوا جاتا ہے شیر کے پاس. کہتا ہے کہ جی یہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دن بدن فاقوں میں ڈل رہے ہیں اور وہ آپ کا جو مہمان ہے وہ تو مزے اڑا رہا ہے اور اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے. تو ہم لوگ کا یہ مشورہ ہے کہ ہم لوگ اپنا فیسٹ بنا لیں اور وہ مطلب اس کو شکار کر کے ہم لوگ اپنی خوراک پوری کریں. تو وہ شیر نہیں مانتا، اس کو غصہ آ جاتا ہے. کہتا نہیں ایسا کیا، میں تو میرا وہ مہمان ہے اور تم لوگ اس کو اس طرح سوچتے ہو. کہتا نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس کو قتل کریں. کہتا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا ڈیتھ کے لیے. یہ تو ہم اس کو قتل تھوڑی کریں گے. تو وہ اٹس ناٹ وی آر ناٹ ٹیکنگ لائف، اٹ از بینگ ڈونیٹڈ. تو ہی ول ہمسیلف والنٹیئر فار ہز ڈیتھ. تو کہتا ہے کہ جی ہم لوگ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. خیر وہ نہیں مانتا جو شیر ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں تم میرے سامنے سے چلے جاؤ، میں نہیں اس کو فضول باتیں نہ کرو. خیر وہ چلا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جی وہ نا اس کو تینوں جاتے ہیں اس کے پاس اونٹ کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ جی تم نا ہمارے ساتھ بس آنا، ایک فارمیلٹی کرنی ہے ہم لوگوں نے. وہ بادشاہ کے سامنے ہم لوگوں نے بس پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک باری باری نا اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ایز اے میل. بس ایک فارمیلٹی ہے، ہم نے کسی کو مطلب وہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ کہتے ہو تو میں ساتھ چلا جاتا ہوں. وہ اونٹ مان جاتا ہے. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فارمیلٹی ہے. اچھا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا وہ چاروں جاتے ہیں اس کے پاس شیر کے سامنے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ کوا جاتا ہے اس کے سامنے. کہتا ہے کہ جی آپ جو میجسٹی آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور ہم سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ اتنے کمزور ہو رہے ہیں اور آپ کو کوئی خوراک نہیں مل رہی. تو میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے والنٹیئر کرنے آیا ہوں، آپ میرا شکار کر کے نا آپ مجھے کھا لیں. تو وہ اس کے سامنے لیٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جب لیٹ جاتا ہے ہاں تو کہتا ہے کہ جی آپ مجھے کھا لیں اور اس طرح. تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لیپرڈ بولتا ہے کہ بھی کیا آپ کیا بادشاہ سلامت آپ اس کوے کو کھائیں گے. تو کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ کہتا ہے یہ تو کیڑے مکوڑوں کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے تھوڑی ہے. تو کہتا ہے آپ ایسا کریں کہ نا مجھے کھا لیں، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو آپ میرا شکار کریں. اور وہ بھی اس کے ساتھ اس کے سائڈ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر جی جو جیکل بولنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا ماجرا ہے. کہتا ہے یہ تو جو لیپرڈ ہے یہ تو اس کی حالت دیکھیں، وہ ایج اس کی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور وہ تو اس کا گوشت آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ اتنا ٹف اس کا گوشت ہے، آپ سے تو وہ ہضم نہیں ہونا. تو آپ اس کو چھوڑیں، آپ نا میرا شکار کریں، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ تو میں یہ جیکل کہتا ہے.
تو وہ کوا کہتا ہے کہ بھی یہ کیا یور میجسٹی، یہ آپ اس کو جیکل کو آپ مطلب اپنا اپنی خوراک بنائیں گے؟ تو کہتا ہے کہ یہ تو اس کا تو گوشت ہی اتنا بدبودار ہے اور ایسا ہے ایسا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ اس کو یہ نہیں آپ کو سوٹ کرے گا اس کا گوشت۔ خیر وہ تینوں آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی مجھے کھا لیں مجھے کھا لیں یہ وہ۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا کیمل کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا پھر ان تینوں کو دیکھ کے وہ اس گروپ پریشر میں پیر پریشر میں آ کے نا وہ کہتا ہے کہ ہی ہی ڈز دا سیم، وہ جو اپنے آپ کے سامنے بادشاہ کے سامنے پیش کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ ان کو چھوڑیں، میں جو نا میں آپ کے لیے سب سے بہتر ہوں، کیونکہ میرا جو ہے وہ گوشت نہ وہ ٹف ہے نہ اس کی کوئی بدبو آتی ہے، اور وہ جو ہے آپ آرام سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، اور وہ میں آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوں، آپ مجھے کھا لیں۔ اچھا وہ لیٹ جاتا ہے اس کے سامنے انہیں کی طرح، اور اپنی جو گردن ہے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جب ہوتا ہے جیسے یہ ہوتا ہے تو آ، جو کوّا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے خیال سے یہ سب سے بہتر آئیڈیا ہے، کیوں؟ تو وہ لیپرڈ کہتا ہے نہیں بالکل، اس کا جو اونٹ کا گوشت ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جیسے ہی ایسے کا ہوتا ہے تو وہ جی ایک دم فوراً اپنے جو لیپرڈ ہے وہ اس کی گردن کو چمٹ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی اگلا سانس لے وہ تینوں چمٹ جاتے ہیں اور وہ اس کا شکار کر دیتے ہیں۔ اور اس سب کے دوران جو ہوتا ہے وہ شیر کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سارا ماجرا، بلکہ ہی لکڈ اوے، ہی لکڈ دی ادر وے۔ تو یہ ہوتا ہے اس طرح۔ اچھا اب اس کی کافی ہسٹری آپ اس میں اسلامک ہسٹری میں مجھے بڑی، کیونکہ اس کی بہت مینuscripts ہیں جو کہ آپ کو اس کی فولیوز ملیں گی۔ ایک یہ مینuscript آپ کو یہ اس میں ہے میٹروپولیٹن میوزیم میں آپ کو ملے گی، 16 سینچری کی یہ مینuscript ہے مملوک دور کی۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں یہ اس میں شیر ہے، کوا ہے، جیکل ہے، اور یہ اونٹ ہے۔ تو اس کی کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس مجھے پرسنلی کافی اس میں ریفلیکٹ کرنے کو ملا، تو کچھ یہ میں آپ سے شیئر کروں گی، ایک سیکنڈ۔ ہاں ایک تو یہ کہ جو آپ نے شاید نوٹس کیا کہ وہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہی از ناٹ فرام آور فریٹرنیٹی، تو وہ ایک اس کو ایکسکلوڈ کس طرح کر رہے ہیں، اس کی انہوں نے ایک ریزن ڈھونڈ لی ہے کہ بھی یہ تو گوشت کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو ایکسکلوڈ کرنا ہے آپ کوئی بھی ریزن اس کی نکال کے تو کر سکتے۔ تو یہ میں مجھے پتہ نہیں کیوں اس کی بار ہر طرح سے نا اس کی انالوجی اسرائیل اور فلسطین سے بڑی مل رہی تھی۔ خیر مطلب ایک ویک ویک ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں ویک کریچر ہے، مطلب مائنورٹی ہے، اور وہ خیر اس کے بعد وہ کس طرح سے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اس کے کیمل کو، جو اس کے وزیر ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ جو بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ مجھے اس کا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ مجھے لگا کہ وہ یہ کہ کہتا ہے کہ اٹ از اے کویسچن آف پراپر پریزنٹیشن۔ تو مطلب آپ کوئی بھی چیز بجائے جتنی بھی بظاہر اس کی ریالٹی جو ہے وہ غلط ہو، فاسد ہو، آپ اس کو پریزنٹ اچھا کریں گے تو وہ کسی کو بھی بھا جائے گی، اور وہ کوئی بھی اس کے چکر میں آ کے پھنس سکتا ہے۔ تو یہ پریزنٹیشن، اور مجھے لگتا ہے یہ آپ اگر ہماری ماڈرن لائف میں دیکھیں کتنی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ہم لوگ خود آرام سے بڑی جلدی جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کے ظاہر میں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ پریزنٹیشن پھر ہمیں مینیپولیٹ کس طرح وہ اس کو شیئر کو مینیپولیٹ کیا اس نے، اور وہ اس کے بعد اس کو کیمل کو انہوں نے کس طرح مینیپولیٹ کیا صرف ایک پریزنٹیشن کی بنا پہ۔ پھر آخر چیز جو مجھے یہ لگی کہ جی پیر پریشر، گروپ پریشر جو تھا، حالانکہ ظاہر ہے وہ خود نہیں مانتا تھا، کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، کنفیوز تھا، لیکن کیونکہ وہ تینوں کر رہے تھے جانور، تو وہ کیمل اس نے اون نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں، صرف پیر پریشر میں آ کے اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو وہ کتنا یعنی امپورٹنٹ تھی، صحبت جسے کہہ لیں کہ کتنی ہمارے لیے وہ اہمیت رکھتی ہے۔
اور کتنا ضروری ہے اگر ہم غلط صحبت میں ہوں تو ہم ہر چیز کو تھوڑا کرٹیکلی دیکھیں. اچھا آخری چیز میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں انٹرسٹنگ لگی وہ وہی چیز جو ہم لوگ زدین کی بات کرتے ہیں کہ جمال اور جلال. کہ جی بے شک وہ جو شیر کو آپ دیکھ لیں ہاں وہ اس نے اپنی طرف سے اس نے اس کو پناہ دی, اس کو وہ اس کا خیال رکھا تھا اونٹ کو. جمال کا فیکٹر تھا اور وہ بعد میں بھی جب اس نے اس کو کوے نے اس کو یعنی اس کو راغب کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں مانا اور اس نے غصہ کیا, لیکن جلال کا فیکٹر لیک کر رہا تھا اور اس نے پراپر میجرز نہیں لیے اپنی جو اپنے انڈر اس کی جو اپنی پناہ میں جو کہہ لیں کہ مطلب جانور تھا اس نے جلال والا فیکٹر اس کا کافی لیک کر رہا تھا, یعنی جینٹلنس تھی لیکن ریگر نہیں تھا, ٹفنس نہیں تھی, تو جس کی وجہ سے اس کی جو قوم ہے اس کی کمزور قوم سمجھ لیں ایک قسم کی انالوجی, اس کا جو تھوڑی زیادہ طاقتور اور ہوشیار چالاک کی قوم تھی انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کو ایکسپلائٹ کیا. تو یہ یہ میری طرف سے تھی. اور باقی مجھے بس اس کی مینuscript کافی انٹرسٹنگ لگی تھی. ایک اور مجھے یہی اسی اسٹوری پہ ایک اور مینuscript اس کی مجھے اوریجن نہیں ملی, لیکن یہ عربک اسپینش فیئر ٹیل انہوں نے لکھا 13th سینچری. تو اور یہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ دوسری والی جو تھی وہ میٹ میوزیم سے تھی 16th سینچری. تو بس یہ اسٹوری تھی. بڑی اسٹرانگ اسٹوری تھی ویسے, زبردست. یہ بہت اچھی تھی سفورہ, بڑی اسٹرانگ اچھی اسٹوری تھی. امید ہے باقیوں کو بھی پسند آئی ہوگی, مجھے تو بہت ہی. اور جو جی بہت بتائے جاتے انٹرسٹنگ ہیں تھی. انالیسس بھی بڑا اچھا تھا. یہ اگلے سید عباس ذوالقر نین اگر ہم سے اپنے شیئر کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہیلو. جی آ رہی ہے, آواز آ رہی. میری تو کافی ایکچولی شارٹ پریزنٹیشن ہوگی. ایک تو مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا. میں نے کریشن میتھ ایک نکالی تھی, اسلاوک کریشن میتھ, اور اس کا ٹائٹل ہے کریشن فرام دا کاسمک ایگ. تو بہت چھوٹی سی ہے وہ, اس کا خلاصہ بتا کے تو پھر اس کے اوپر تھوڑی ایکسپلینیشن میں دینے کی کوشش کروں گا. تو جو خلاصہ کریشن میتھ کا ہے وہ یہ ہے کہ میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں, پہلے انگلش میں ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلین میں کر دوں گا, بہت چھوٹی سی. تو اس میں کہتے ہیں کہ ایٹ دا بگننگ there was no sky or earth but the blue sea, and in the middle of the sea on an oak tree 2 pigeons were sitting. 2 pigeons on an oak tree. They held a council. They happily debated and cooed, how can we create the world? So they said, we will fall to the bottom of the sea, we'll bring out the fine sand and blue stone. So from the fine sand, black earth, icy water, green grass. From the blue stone, the blue sky. Blue sky, bright sun, bright moon, and all the stars. So ایک سب سے پہلے مطلب there was a blue sea, اس میں ایک اوک ٹری تھا, اوک ٹری کے اوپر 2 pigeons were sitting. انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح how can we create the world. تو they what they did was that کہ انہوں نے sand اور stones collectively, symbolically speaking, from the fine sand they created the earth, and from the blue stone they created the heaven. تو یہ بیسیکلی myth یہ ہے. اب اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے بیسیکلی وہ یہ کہ 2 pigeons sitting on an oak tree, most probably definitely یہ ورلڈ ایکسس کا سمبولزم ہے. اور اس میں بیسیکلی کیچنگ آف سینڈ اینڈ اسٹون, اور پھر سینڈ سے ارتھ بنانا اور اسٹون سے ہیون بنانا, یہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہے
to the rupture of the world egg or the cosmic egg. The cosmic egg which is broken down in the creative act. तो एक कॉस्मिक एग होता है, उसका जो लोअर शेल है उससे अर्थ बनती है और अपर शेल से हेवन बनता है बेसिकली. तो वो कैचिंग ऑफ सैंड एंड स्टोन बेसिकली कॉस्मिक एग से इस तरह रिलेटेड है. दिस इज व्हाट आई थिंक. इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो मेरे ज़हन में आ रही है और जो हमने स्टफ इस कोर्स में पढ़ा भी है, उससे अगर रिलेट किया जाए तो वर्ल्ड एक्सिस जो है बेसिकली अगर आप देखें तो वर्ल्ड एक्सिस यूनाइट्स the centers of all the states of existence. Basically axial axis, axial होती है, axial line कह लें, जो कि जितने भी states of existence हैं, पूरी universal manifestation है, सबके centers को connect करती है, unite करती है. अब हम किसी भी state of existence को ले लें तो उसका एक center होता है और ये वो center होता है जिसमें से जो basically ये point of contact होता है between that state of existence and this axial line or the world axis. अब उस सेंटर पे what resides on that center, तो अब उस सेंटर पे जो भी कुछ होता है you can call it the principle, the divine principle or the principle or the seed for that state of existence. So what resides at the center could be called the principle as well as the seed. मतलब ये दो एस्पेक्ट्स हैं एक ही हकीकत के. तो जब हम उसको सीड वाले एस्पेक्ट से देखेंगे उस हकीकत को, तो फिर वो जो सेंटर जो है वो कहलाएगा द एग, द कॉस्मिक एग फॉर दैट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और फॉर द होल ऑफ मैनिफेस्टेशन. मतलब इसको आप किसी भी स्केल के ऊपर देख सकते हैं. अब ये उस हकीकत को प्रिंसिपल कहें या सीड कहें, ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं ये बेसिकली ये हैं द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड इमिनेंस. अगर आप प्रिंसिपल कहेंगे तो वो ट्रांसेंडेंस वाला एस्पेक्ट होगा, अगर आप सीड कहेंगे तो वो इमिनेंस वाला एस्पेक्ट होगा. इन द सीड का बेसिकली मतलब ये है कि वो हकीकत जो है इट इज प्रेजेंट, वो मौजूद है उन तमाम मैनिफेस्टेशंस में जो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का हिस्सा है. और जो वर्ल्ड एग है वो सेंटर है जो उस सीड को कंटेन करता है, जिसमें तमाम पॉसिबिलिटीज जो हैं दे आर कंटेन्ड इन अ सिंथेसाइज्ड मैनर इन इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, और वो पॉसिबिलिटीज जो कि उस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जिनकी एक्चुअलाइजेशन होगी. तो सीड बेसिकली कह लें कि सिंथेसिस है, बेसिकली उसी की डेवलपमेंट होनी है बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जिसकी वो सीड है. और उस सीड को जो चीज कंटेन कर रही है वो वर्ल्ड एग होती है. और वर्ल्ड एग का जो रप्चर है बेसिकली वो इसी इक्विलिब्रियम का रप्चर है जिससे फिर मैनिफेस्टेशन होती है. और इस मैनिफेस्टेशन के लिए फिर हमारे पास वो एक्टिव और पैसिव दो प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से फिर ये मैनिफेस्टेशन होती है. अब वो एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल अगेन किसी भी लेवल के ऊपर इसको देख सकते हैं. वो लेवल किसी एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का भी हो सकता है, वो लेवल पूरी की पूरी यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन का भी हो सकता है. इसी तरह जो कॉस्मिक एग की बात है ये भी हर लेवल पे इसको देखा जा सकता है. ये किसी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए भी एक सीड हो सकती है, ये पूरी की पूरी यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन के लिए भी एक सीड हो सकती है जिसकी डेवलपमेंट होती है. अब पूरी यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन की जो सीड है उसकी जो डेवलपमेंट है वो पूरी की पूरी आपकी इंटायर कॉस्मोस होगी. किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की जो सीड है उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जितनी भी मैनिफेस्टेशन होनी है बेसिकली वो उसी सीड की डेवलपमेंट होगी. तो आप इसको हर लेवल के ऊपर इसको यू कैन कंसिडर इट. तो मैंने बस इतनी सी मेरी एक्सप्लेनेशन थी बेसिकली. वो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी. एक मुझे सवाल था कि इसमें आपने इसका टाइटल दिया था क्रिएशन फ्रॉम द कॉस्मिक एग. इस स्टोरी में कॉस्मिक एग की बात होती है या मैंने मिस कर दी? नहीं, डायरेक्टली नहीं हुई. वो बेसिकली वो जो इसमें लिखा हुआ ना कि कैचिंग ऑफ सैंड एंड स्टोन, इसको वो ये कहते हैं कि ये सिंबलाइज कर रहा है बेसिकली द ब्रेकिंग ऑफ द कॉस्मिक एग. कि वो जो सैंड है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली द लोअर शेल ऑफ द कॉस्मिक एंड स्टोन रिप्रेजेंट द अपर शेल ऑफ द कॉस्मिक एग. तो लोअर शेल से अर्थ बनेगी, अपर शेल से हेवन बनेगी बेसिकली. मतलब इस स्टोरी में इसका नाम फिर आपने कहाँ से लिया है कॉस्मिक एग वाला? ये विकिपीडिया से मैंने विकिपीडिया से उसमें था, उसमें ये नाम था जी, उसमें ये नाम था. अच्छा जी, उसमें बहुत ही इसमें खूबसूरत थे वो सिंबल्स. ओक ट्री भी बड़ा यूनिवर्सल है और दो पिजन्स भी बड़े
جی وہ دو پیجنز میرے خیال وہ یونین آف دی اپوزٹس کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے نا, یا وہ کمپلیمنٹری پولز کو بھی شاید ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایکٹیو اور پیسو کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے, یونین آف دی اپوزٹس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے غالباً میری نظر. صحیح ہے, زبردست جی, تھینک یو ویری مچ, مجھے تو بہت پسند ہے. جی تھینک یو. کسی کے کوئی کمنٹس اگر ہیں تو اگر اس کے بارے میں ضرور. It's so very Abbas Saib like. That's all I would say. نہیں, میرے پاس اصل میں وقت نہیں تھا, اس لیے میں تھوڑی لمبی پریزنٹیشن بھی کر سکتا تھا, لیکن وہ اصل میں ہماری یونیورسٹی نے وہ بس ہمیں بڑی جسے کہتے ہیں مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے آج کل. ایک ہی مہینے میں مڈ ٹرم اور فائنل ایگزام 2-3 سبجیکٹس کے بنانے ہیں, تو ٹوٹل 6 ایگزامز ہو گئے. بہت تو مشکل بڑے ہے واقعی. اوور لوڈ ہو گئے. چلیں انشاءاللہ. Abbas Saib, یہ سب ٹیچرز کا یہی حال ہے. I can totally relate to you. جی, اور وہ اوپر سے آن لائن ٹیچنگ سے بیسیکلی لوڈ بڑھ گیا ہے. میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے, لوڈ کم ہونے کی بجائے لوڈ بڑھ گیا ہے اصل میں. انٹرسٹنگ. تھینک یو عباس صاحب, زبردست. اب مریم آپ کی شکریہ. باری ہے اس پہ لسٹ میں, تو مجھے آخر میں رکھ لیں کہ جو وقت بچ جائے گا اس کے حساب سے پھر مینج کر لیں گے, کیونکہ آپ یہ اس کہانی کی اصل میں کہانی لمبی پوری نہ سنائے نا, آپ اس کا بیسک خاکہ سناتے تیمور ہیں. صاحب, مسئلہ یہ ہے, یہ افسانہ اس قسم کا ہے کہ اس کو سمرائز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جس طرح کہانی کے ذریعے پیرابلس کے ذریعے سمجھاتے ہیں نا, یعنی پیر اور مرشد ہیں اور مرشد سوال کا جواب ہی کہانی کے ذریعے دیتے ہیں, تو اس کو میں سمرائز کر نہیں سکتی. مسئلہ یہ ہے. کہاں سے آئی کافی کہانی میں نے ہے؟ سوچا کہ میں کیا کروں. جی یہ اردو کی ہے, زرد کتا, انتظار حسین صاحب کا افسانہ ہے. بڑا شاہکار افسانہ سمجھا جاتا ہے اردو کا, تو میں آپ کو بلکہ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتی ہوں. نہیں, انتظار صاحب کی چیز تو ہم سن لیں گے, اگر کوئی جانا چلیں. چاہے گا اینڈ میں جا سکتا ہے. ہاں جی, اس لیے آخر میں رکھ لیں تاکہ کوئی جانا چاہے تو میری وجہ سے بیٹھا نہ رہے. خیر, بہت زبردست رائٹنگ. چلے لیٹس سی, بالکل آگے چلتے ہیں. تو بلال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم تیمور صاحب. وعلیکم السلام. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل. اچھا, میں نے جو سٹوری لی ہے نا وہ کنگ آرتھر اینڈ دا راؤنڈ ٹیبل میں سے لی ہے. تو اس میں بے شمار پیرابلز ہیں, بے شمار سمبلزم ہے. تو جو میں نے سٹوری اس میں سے لی ہے وہ اس کہانی کے بالکل جو آخری دور ہے اس میں سے لی ہے, لیکن اس کو سنانے سے پہلے اس کا جو ذرا پس منظر ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر اس کی جو ایک وہ رچنس ہے وہ سامنے نہیں آئے گی. اس سے زیادہ جو میری پریزنٹیشن ہوگی وہ انگلش میں ہی ہوگی. تو میں شروع کرتا ہوں. تو ویسے تو یعنی کہ سب واقف ہی ہیں کنگ آرتھر اینڈ نائٹس آف دا راؤنڈ ٹیبل سے. تو جو کنگ آرتھر تھا ایک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ کنگ تھا. تو اس کی اپنی کہانی بہت دلچسپ ہے. اس کہانی کو تو ظاہر ہے میں نہیں اس وقت دہراؤں گا, لیکن اس میں کچھ فیچرز ہیں جو میرے خیال ہے ذکر کرنا ضروری ہے. ایک وقت تک اس کے ساتھ مرلن ہوتا ہے جو ایک طرح کا غیب میں سے اس کی رہنمائی کرتا ہے, آپ مرشد سمجھ لیں. تو وہ اس کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ کمپلیٹ میچورٹی نہ پا لے. اور جو میچورٹی ہے وہ فزیکل میچورٹی نہیں, وہ اس کی کمپلیٹ اسپریچول میچورٹی ہے. اور اس کی سمبلزم ہوتی ہے کہ جب اس کو تلوار ملتی ہے ایکسکیلیبر, اور ایکسکیلیبر اس کو غیب سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے اس کے آخری سانس تک. اور اس کا آخری جو حکم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ لوٹا دو جہاں سے یہ آئی تھی, اور وہ واپس غیب میں چلی جاتی ہے. اور اس کو یہ تلوار ملتی ہے جب یہ ایسا ایک مجاہدہ کرتا ہے جو بظاہر اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو اپنی جان کو دباؤ پہ لگا کے یہ ایک مقابلے میں جاتا ہے, اور وہاں جو اس کی تلوار ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ 3 دن پھر کسی کام, یعنی کہ اس کے اتنے زخم ہوتے ہیں کہ یہ 3 دن کنولیسنس میں رہتا ہے. وہ جو 3 دن ہے وہ اس کے آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا اسپریچول معراج ہوتا ہے. تو ان 3 دنوں کے بعد پھر مرلن اس کے پاس آتا ہے اور پھر اس کو لے کے جاتا ہے جہاں اس کو ایکسکیلیبر ملتی ہے. اب جو سورڈ کی سمبلزم ہے, ایک تو یہ ورٹیکل ایکسس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, مین بٹوین ہیون اینڈ ارتھ.
تو دوسرا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایکسکیلیبر از اے یونیک سمبل آف کنگ آرتھر. یہ کسی ہور کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ نے وقت کا کتب ہے یہ اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے, کیونکہ جب اس کا پھر سفر شروع ہوتا ہے اور جب آپ یہ کنگڈم کو اسٹیبلش کرتا ہے تو جتنے بھی باقی کنگز اور کنگڈمز ہیں سب اس کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں, تو ایک یونیورسل پیس آ جاتی ہے. تو وہ بھی یعنی کیونکہ یہ اس وقت کا کتب ہوتا ہے تو سب اس کو پہچان لیتے ہیں ایکسکیلیبر کی وجہ سے. دوسرا جو سورڈ کی سمبلزم ہے اس کے اندر ہے کہ the true intellect which cuts through ignorance, اور کیونکہ سورڈ چاروں ایلیمنٹس کو بھی سمبلائز کرتی ہے تو یہ چاروں یعنی کہ you have mastered the 4 elements in order to be worthy of wielding Excalibur. پھر جب یہ اپنی کنگڈم قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو نائٹس ہیں آف دا راؤنڈ ٹیبل, نائٹس ہر درجے کے ہیں. جس طرح وہ کانفرنس آف دا برڈز میں مختلف طرح کے پرندے ہیں, کوئی سفر میں کسی حد تک پہنچتا ہے, کوئی سفر کی دوسری حد تک پہنچتا ہے, اسی طرح جو نائٹس ہیں سب میں خوبیاں ہیں سب میں خامیاں بھی ہیں. لیکن ایک کوئی نائٹس ہوتے ہیں جن میں خوبیاں تقریباً مکمل ہوتی ہیں اور وہ تقریباً بغیر خامیوں کے ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنی کنگڈم قائم کرتا ہے شروع کے دنوں میں تو کچھ ایسے واقعے ہوتے ہیں جہاں اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے کچھ قاعدے اور قانون چاہیے. تو پھر وہ جو ایک شیولرک کوڈ ہوتا ہے فتوا, اس کی بنیاد پہ وہ کنگڈم کو قائم کرتا ہے اور اس پہ ہر نائٹ اپنا حلف دیتا ہے. اور ہر سال آن دا فیسٹ آف پینٹیکوسٹ وہ جہاں پہ بھی ہوں دوبارہ وہ کیملاٹ آتے ہیں اور کنگ آرتھر کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرتے ہیں اور دوبارہ جو اپنا وہ ایک عہد ہے اس کو تازہ کرتے ہیں. تو وہ جو عہد ہے میں اس کے کچھ حصہ میں اس کا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Then King Arthur stood up and made a pronouncement to them all, charging them from that day on to flee from treason and lies, to do no murder, to refrain from all wickedness and cruelty, to give mercy to all who begged for it, to hold all womankind in highest honor, and to fight to the death for them, never to fight in an evil cause, nor for gain of money or goods. اور اگر کبھی ایسا کوئی نائٹ اس طرح کا کام کرے جو اس کوڈ کی خلاف ورزی ہو یا تو پھر اس کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی تھی یا پھر وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا تھا نائٹس آف دا راؤنڈ ٹیبل میں. اب جو اصل میں جو کہانی سنانا چاہ رہا تھا وہ ہے بالکل اینڈ آف کنگ آرتھرز رین, جب بالکل امن ہے, ہر طرف سکون ہے. تو اب کنگ آرتھر بھی عمر میں ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب بالکل سکون ہے لیکن ان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے جب وہ اپنی نائٹس کا حال دیکھتے ہیں کہ اب نہ ان کے سامنے کوئی چیلنج ہے نہ یہ کوئی ایسے کارنامے ان سے سر انجام ہو رہے ہیں, اور سب کے اندر نا ایک طرح کی جو ان کی پالش تھی وہ رسٹی ہو رہی ہے, ان کے اندر جو ایک شین تھی وہ ڈل ہوتی جا رہی ہے, اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ آفٹر پیس از اسٹیبلشڈ کہ جو آرمی ہے it cannot be disbanded, but lack of war and challenges makes it hard to maintain strength and skills. Nothing rusts so quickly as an unused sword or an idle soldier. And Arthur, realizing this, recognizes that peace, not war, is the destroyer of men. Security, rather than danger, is the mother of cowardice. Plenty, rather than need, brings fear and unease. اور جو اس کی کوئین ہوتی ہے کوئین گوینیویئر, وہ اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو اب بادشاہ وہ پریشان ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے. تو وہ پھر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ the knights have fulfilled all their appetites. No longer do they suffer from pain and hunger or weariness, and yet they are not content. They complain that the times are against them. تو وہ جواب میں کہتی ہے they are idle, my lord. They have achieved a long cherished dream and now have nothing further to give their heart to. There is an emptiness that always follows a dream fulfilled,
the times make no demands upon them. تو بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب آرمی کو میں ڈسبینڈ تو کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے بغیر تو پھر امن نہیں قائم رہ سکتا. تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. تو کوئین کہتی ہے کہ جو بڑا ٹاسک ہے وہ تو پورا ہو گیا ہے, اب ان کو اس طرح کا ٹاسک دو جو ان کی ذاتی خواہش سے بڑھ کے ہو. تو وہ کہتی ہے کہ ان کو نا رایا میں بھیج دو, لیکن جوڑوں میں بھیجو, اور یہ جوڑوں میں بھیجو اور یہ پرسنل کویسٹ پہ جائیں, یعنی کہ بیونڈ دا مٹیریل گلوری, بیونڈ دا ورلڈلی گلوری, فار اے ہائر ایمبیشن. تو وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو 2 نائٹس چنتی ہے نا, وہ دا گریٹسٹ نائٹ لارڈ لینسلاٹ, سر لینسلاٹ, اور اس کے ساتھ پھر اس کا کزن ہوتا ہے, اور وہ سب سے کم تر نائٹ سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ وہ barely qualifies to be a knight. تو اس پہ کنگ آرتھر سوچ میں پڑ جاتا ہے, کہتا ہے the greatest with the feeblest, کہتا ہے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا is pairing the higher soul with the lower spirit. تو یہ ان دونوں کو بھیجا جاتا ہے, اور یہ تب تک واپس نہیں آتے جب تک دونوں کے اندر برابری نہ آ جائے. that you have lifted the lower spirit, the nafs, to the state of the higher soul. اور یہ کسی اور کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں جو جس ہم کل بات کرتے ہیں سائلنس کی, ان کے اندر ایک انٹرنل ڈائلاگ ہوتا ہے. جو ہائر اسپرٹ ہے وہ لوور سول نفس کی مینٹرنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے. تو ان کی آپس میں ڈائلاگ تب تک ہوگی جب تک وہ دونوں ایک لیول پہ نہ آ جائیں, اور اس وقت پھر ایکسٹرنل سائلنس کے ساتھ انٹرنل سائلنس بھی آ جائے گی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مٹیریل گینز ہیں وہ ہم جتنے بھی ہم پا لیں اس سے کبھی سکون نہیں حاصل ہوتا, کیونکہ وہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارے اندر پھر بھی جستجو رہے گی ایک گریٹر گلوری کی. There is still something beyond our personal ambition that we have to attain. تو جب تک اس کے اصول کے لیے ہم یعنی کہ زندگی نہ گزارے تب تک ہمارے اندر سکون نہیں آئے گا. تو یہ اس کے کچھ پہلو تھے, مزید اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا تو باقیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. مہربانی تیمور صاحب. بہت ہی خوبصورت, اور کنگ آرتھر کا جس طرح آپ نے پیش کیا وہ بھی بڑا ہی انسپائرنگ تھا, اور اب دل چاہ رہا ہے اس کو دوبارہ سے جا کے دیکھا جائے, پڑھا جائے, اور سٹوری بھی بہت اچھی تھی. تھینک یو ویری مچ. تیمور صاحب, مجھے اس سے وہ مسلم امہ کا حال ذہن میں آ رہا ہے کہ اب چیلنجز نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو بہت غزوات ہوتی تھیں اور چیلنجز تھے, اسپریچول بھی اور دوسرے بھی. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ وی نیڈ اے اسٹیمولیشن. صحیح بات, بڑا یونیورسل ہے, یہی تو خوبصورتی ہے وزڈم ٹیلز کی کہ کتنے لیولز پہ اپلائی ہوتی ہیں. میرا خیال Individual سے ہے, اور اسی بات پہ نا ابھی جو مریم نے بات کی ہے, میرا خیال چیلنجز ہمارے پاس ہیں, چیلنجز کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم جو چھوٹے چیلنجز ہیں نا مٹیریل گینز, کہ اسکائی اسکریپر ہم اونچا بنا لیں, گاڑی اچھی لے لیں, ہم چھوٹی چیلنجز کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں, اور خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے بنایا نہیں. خدا نے جو ہماری اس امت کی اس دنیا میں صلاح تب ملے گا جب یعنی کہ جب ہم بڑے چیلنج کی طرف اورینٹ ہوں گے, تو جو چھوٹے چیلنجز ہیں وہ خود سمیٹے جائیں گے. وہ پھر خدا ہمارے لیے سمیٹ دے گا, کیونکہ ہمارے ذمے اس نے چھوٹے چیلنجز نہیں لگائے. ہماری رزق کی گارنٹی تو اس نے لی ہوئی ہے, لیکن جو بڑا چیلنج ہے وہ اس نے ہمارے لیے یعنی کہ پرٹیکولر کیا ہوا ہے. تو کیونکہ ہم اس کی طرف نہیں آ رہے, اس لیے باقی چیلنجز بھی ہمیں بار بار ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہمیں ہرا دیتے ہیں. صحیح بات. اور یہ بلال صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی سورہ انفال کی پہلی آیت سے, کہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی اور مسلمانوں میں جس طرح وہ پہلے اسلام سے پہلے ہوتا تھا, جس کو جو مل گیا اس نے لے لیا, اور اب یہ جھگڑا ہو گیا کہ اب کون اس کو لے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے غنیمت کا یعنی انفال کا لفظ استعمال کیا, یعنی وہ جو ایکسٹرا ہے, اور اللہ نے کہہ دیا کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو تم لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا بدر میں آنے کا کہ یہاں سے مال سمیٹو, اٹس بیونڈ دیٹ. کمال. آگے نام لکھا ہے سکینہ, آپ کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. The story I
selected today. It's called The Velveteen Rabbit. This was basically a children's story. It was published in 1920s, and it's basically about a toy who wants to become real. And एक fairly काफी देखा जाए तो थोड़ी simple story है, but इसमें like एक बहुत simple तरीके से काफी like life altering lessons और ताकि themes discuss हुई हैं. So it basically starts with एक क्रिसमस मॉर्निंग होती है जिसके ऊपर एक बच्चे को एक टॉय मिलता है जिसके अंदर उसको मिलता है एक वेलवेटीन रैबिट. वो टॉय बेसिकली देखने में इट्स नॉट वेरी प्रेस्टिजियस और उस तरह नहीं होता, एक प्लेन वेलवेटीन से बना हुआ है विच इज नॉट इवन वेलवेट, जिसकी वजह से उसको बाकी जो टॉयज जो कि बहुत अच्छे बने हुए वुड मैकेनिकल दे कैन मूव, वो उसको थोड़ा बुली करते हैं, उसको स्नब करते हैं. सो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि इनिशियली जो बच्चा होता है वो तो कुछ देर तक तकरीबन 2-1 घंटे तक ही प्लेज विद द रैबिट एंड ही हैज अ लॉट ऑफ फन, बट उसके बाद वो देखता है कि उसके पास और भी टॉयज हैं बहुत अच्छे, तो ही बेसिकली लूजेस इंटरेस्ट इन द वेलवेटीन रैबिट एंड उसके बाद वो दूसरे टॉयज के पास चला जाता है. उसके बाद ये होता है कि वेलवेटीन रैबिट को एक कबर्ड के अंदर रख दिया जाता है जहाँ पे उसको एक कह लें उसका सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गाइड मिलता है जिसका नाम उन्होंने बताया द स्किन हॉर्स. द स्किन हॉर्स बेसिकली अब जो स्किन हॉर्स है ना उसके बारे में ये उन्होंने लिखा हुआ है कि वो बहुत वाइज और एक बहुत ओल्ड है टॉय, और ही बेसिकली टेल्स ही गाइड्स द वेलवेटीन रैबिट अबाउट he guides the velveteen rabbit about basically वो initially दिखाया कि थोड़ा बहुत timid किस्म का एक toy है जो कि easily bully हो जाता है बाकी toys से. So this one time the rabbit asks the skin horse, what is real? Asked the rabbit one day. Does it mean having things that buzz inside you and a stick out handle? Real isn't how you are made, said the skin horse. It is a thing that happens to you. When a child loves you for a long, long time, not just to play with you, but really loves you, then you become real. Does it hurt? Asked the rabbit. Sometimes, said the skin horse, for he was always truthful. When you are real, you don't mind being hurt. Does it happen all at once, like being wound up? He asked, or bit by bit. It doesn't happen all at once, said the skin horse. You become. It takes a long time. That's why it doesn't happen often to people who break easily or have sharp edges or who have to be carefully kept. Generally, by the time you are real, most of your hair has been lopped off and your eyes drop out and you get loose in the joints and very, very shabby. But these things don't matter at all because once you are real, you can't be ugly, except to people who don't understand. I suppose you are real, said the rabbit. And then he wished he had not said it, for he thought the skin horse might be sensitive, but the skin horse only smiled. The boy's uncle made me real, he said, but that was a great many years ago. But once you are real, you can't become unreal again. It lasts for always. So ये उसकी conversation होती है with the skin horse, जिसके अंदर basically skin horse उसको यही बताता है कि how to become real and how once you are loved by someone, you will become real. One night, जो बच्चे की एक होती है नैनी सॉर्ट जो कि उसकी पूरी नर्सरी का ख्याल रखती है, एक दिन जो बच्चे का एक टॉय होता है जिसको कहते हैं वो लोग चाइना डॉल टॉय, वो गुम जाता है. सो जो नैनी होती है वो यही वेलवेटीन रैबिट को उठा के बच्चे को दे देती है और कहती है कि तुम इसके साथ ना आज रात सो जा. एंड वो बच्चा जो है बेसिकली ही थ्रू आउट द स्टोरी उसको ये दिखाया हुआ है कि ही इज वेरी कंपैशनेट एंड काइंड, और वो इज द सॉर्ट जो कि अपीयरेंसेस को कुछ नहीं समझता. वो ये नहीं कहता कि ये एक गंदा सा रैबिट है या ये रैबिट इट्स नॉट वेरी नाइस, मुझे कोई और टॉय चाहिए. वो आराम से उससे लेता है और उसके साथ सो जाता है. अब आहिस्ता आहिस्ता जो टॉय जो होता है ना रैबिट, इट बिकम्स द बॉयज फेवरेट टॉय, और वो उसके साथ पिकनिक्स पे जाता है, बाहर उसके साथ खेलता है. स्प्रिंग में दे स्पेंड अ लॉट ऑफ डेज टुगेदर. And as the time passes, the rabbit he becomes shabbier and ragged, but also becomes happy. उसके बाद फिर spring आती है, and then one evening while playing in the woods, जो बच्चा होता है ना वो कुछ फूल पिक करने जाता है, and उसके पीछे से जो rabbit होता है ना वो उसको अलग जगह पे छोड़ जाता है.
ادھر وہاں پہ ریبٹ کے پاس کچھ ریئل ریبٹس آتے ہیں جو کہ ووڈ میں سے آتے ہیں, اینڈ دے اگین سارٹ آف اسے بلی کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کین یو موو یور ہائنڈ لیگس, تو وہ ہی جسٹ پریٹینڈس کہ بھائی وہ بیٹھا ہوا اسی لیے وہ موو نہیں کرتا, حالانکہ اس کے پاس اس وقت ہائنڈ لیگس ہوتی نہیں ہے, بٹ ہی جسٹ پریٹینڈنگ. جیسے ایک بچہ ہے فار ایگزامپل, اس کو کوئی بڑے بلی کریں, وہ کہے گا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, rather than just accepting that وہ اس کو اگنور کرتا ہے. And then again وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم سے تو خوشبو بھی نہیں صحیح آ رہی, you don't smell right. So again وہ اس کو کہتے ہیں کہ sorry یہ والا جگہ, and then وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں you don't smell right, تو اس کو وہ he doesn't smell right, he exclaimed. He isn't a rabbit at all. He isn't real. I am real, said the little rabbit. I am real. The boy said so, and he nearly began to cry. So اس کے بعد وہ اس ریبٹ کو بیسکلی احساس دلا رہے تھے کہ تم ریئل نہیں ہو, لیکن کیونکہ اس کو بچے نے کہا ہوتا ہے کہ وہ ریئل ہے, تو اس کو ایک دل میں ایک بلیف ہوتا ہے کہ نہیں آئی ایم ریئل. اینڈ دین اگین وہ اس بارے میں بھی سوچتا ہے کہ مجھے جو اسکن ہارس نے کہا تھا وہ چیز آئی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی اٹ اینڈ آئی کین ناٹ جسٹ اگنور دیٹ فیکٹ. سو اس کے بعد کچھ دیر گزر جاتی ہے پھر سے, اینڈ جو بچہ ہوتا ہے اس کو اسکارلیٹ فیور ہو جاتا ہے, اینڈ ہی بیکمز ویری ill. انیشلی تو ریبٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے, بٹ آہستہ آہستہ وہ جب زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو اس سے الگ کر دیتے ہیں, اور پھر ایک ڈاکٹر آتا ہے, اینڈ ڈاکٹر بیسکلی ٹیلز دا نینا کہ جو بھی چیزیں اس کی ساتھ جن سے یہ کھیلتا تھا انکلوڈنگ دا ویلویٹنگ ریبٹ, اس کو آپ جلا دو بیکاز اٹ از فل آف اسکارلیٹ فیور جرمز. سو وہ اس کو کہتے ہیں اس کی پرانی پکچر بکس بھی جلا دو, اینڈ آلسو دا ویلویٹنگ ریبٹ. سو اب جو یہی ہوتا ہے پھر وہ ساری چیزوں کو ایک سیک میں بند کر کے باہر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اوور نائٹ گارڈنر سے کہتے تم نے اس کو جلا دینا ہے, بٹ دا گارڈنر ہیز ادر اسٹف ٹو ڈو, سو وہ یہ نہیں کرتا. اسی دوران صبح ہو جاتی ہے اور ویلویٹنگ ریبٹ جو وہ بیسکلی اس سیک میں سے باہر نکل آتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے, ہی جسٹ سٹس دیئر اینڈ بیسکلی پونڈرز اوور لائف کہ کیسے مجھے اسکن ہارس نے کیا بتایا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے, what was even the point of becoming real, کہ ایونچولی ہم نے مر ہی جانا ہے, یا لائف ول آلویز بی بلیک اینڈ ڈارک, what is the point of everything. اینڈ دین ایک ٹیئر اس کی آنکھ میں سے نکلتا ہے اور گراؤنڈ پہ گرتا ہے, اور جہاں پہ وہ گراؤنڈ پہ گرتا ہے وہاں سے ایک فیری ایمرج ہوتی ہے which is called the flower fairy. And then the flower fairy basically وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں اب اصل میں you were real, لیکن اب میں تمہیں ریئل کر دوں گی تاکہ تم ہر کسی کے ساتھ ریئل ہو جاؤ. سو اس سے پوچھتی ہے وہ little rabbit, she said, don't you know who I am? The rabbit looked up at her and it seemed to him that he had seen her face before, but he couldn't think where. I am the nursery magic fairy, she said. I take care of all the playthings that the children have loved. When they are old and worn out and the children don't need them anymore, then I come and take them away with me and turn them into real. Wasn't I real before? Asked the little rabbit. You were real to the boy, the fairy said, because he loved you. Now you shall be real to everyone. اور پھر اس کے بعد وہ جو فیری ہے وہ اس کو she takes him in his arms and basically they fly over to the woods. And وہاں پہ جا کے وہ باقی اپنے ریئل ریبٹ سے ملتا ہے, and then he basically joins them in the forest. And لیکن اس کے بعد اینڈ پہ انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ بیسکلی آٹم گزر جاتی ہے, ونٹر گزر جاتی ہے, اور پھر اسپرنگ آتی ہے, اینڈ دین اگین دا سمر کمز, اور جو بوائے ہے جو بچہ ہے وہ ووڈس میں آ کے پھر سے کھیل رہا ہے. اینڈ while he's playing, 2 rabbits crept out from the bracken and peered at him. One of them was brown all over, but the other had strange markings under his fur, as though long ago he had been spotted, and the spots showed through. And about his little soft nose and his round black eyes, there was something familiar. So that boy thought to himself, why, he looks just like my old bunny that was lost when I had scarlet fever. But he never knew that it was really his own bunny, who came back to look at the child who had first helped him to become real. And uske baad ye story jo hai wo end ho jati hai. So this used to be one of my favorite stories as a child, because I used to really sort of relate to it, because I also used to be a very shy child during school. میں زیادہ بولتی نہیں تھی, which still persists. But آہستہ آہستہ during this whole story وہ ایک transformation, ایک transition دکھاتے ہیں of the whole characters. So اس کے اندر basically جو مجھے جو characters مین لگے تھے, ایک تھا the Velveteen Rabbit, who basically initially he lacks confidence and he struggles to fit in.
but he always has this element of growth. He knows that he lacks in something, and uske baad usko, he knows that he can improve. And the best thing about him, which I felt, was that he has emotions. Initially he knows that, you know, he's left alone, so he can feel everything. He's not just an unreal stuffed toy. So उसमें ये quality है of feeling. उसके बाद आता है the skin horse. सॉरी उसके बाद आता है द बॉय. अब जो बच्चा है ही इज नॉट रियली अफेक्टेड बाय अपीयरेंस. वो उसको इनिशियली भी वेलवेट रैबिट अच्छा लगता है, वेलवेटीन रैबिट, और इवन जब वो बिल्कुल उसको शाबी हो जाता है, उसकी आंखों के बटन्स उतर जाते हैं, उसके विस्कर्स हो जाते हैं, ही स्टिल थिंक्स कि द वेलवेटीन रैबिट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉय ही ओन्स, और उसका एक कंफर्ट उसके साथ एक डेवलप हो जाती है. So and then comes the skin horse, जो कि एक spiritual guide के तौर पे होता है, who is the all wise, the all knowing, who knows basically what real means. And in the 1920s, I read कि the skin horse is actually उस टाइम पे जो animals बनते थे वो actual skin से बनते थे. So the skin horse actually means कि वो उन्होंने horse की थोड़ी सी skin use करके उसको बनाया. So he already has that element of realness in him. And so वो है. उसके बाद है नैना, जो उसकी नैनी है, जो कि इंचार्ज है, केयर टेकर है ऑफ द बॉय. फिर आती है द फ्लावर फेरी. अब इसके अंदर एक इंचांटिंग एक एलिमेंट है. शी इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो कि बेसिकली आते हैं एंड देन दे चेंज एवरीथिंग, ब्रिंग मैजिक इनटू अ वेरी सिंपल स्टोरी एज इट इज. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि जो ये है, ये एक ऐसे पॉइंट पे उसके पास आती है जहाँ पे ये मर जाता है बेसिकली. अगर ये ना आती तो मे बी सॉर्ट ऑफ शी इज लाइक द एंजल ऑफ डेथ, जो कि उसकी बहुत पेनफुल बर्निंग एक्सपीरियंस को, एक आग जल के वो मर रहा है, तो वो उसको एक बहुत एक सटल तरीके से ट्रांजिशन कर रही है टू द अदर वर्ल्ड. तो उसको कह रही कि नहीं, मैं तुम्हें रियल बना दूंगी. एट द एंड हमारी रियलिटी इज लाइक जो हमने अगले जहान में जाके जो भी हमने बनना है. सो वो उसको बहुत सटल तरीके से उसकी ट्रांजिशन को लेती है. शी टेक्स हिम इन हिज आर्म्स एंड ब्रिंग्स हिम देयर, एंड देन वो उसकी नोज के ऊपर उसको किस करती है. जब उसको रियलाइज होता है कि मैं एक असल एनिमल हूँ, द फर्स्ट फीलिंग ही हैज इज इन हिज नोज. एंड द फ्लावर फेरी एक एंजल ऑफ डेथ भी हो सकती है. फिर आते हैं द मैकेनिकल टॉयज, जो कि बेसिकली the mechanical toys, the wild rabbits and the doctor are basically sort of like you can say static characters, जो कि you can say they're bullies. वो स्नब करते हैं उसको, वेलवेटीन रैबिट को एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी कोई इतनी वर्थ नहीं है. बट थ्रू आउट द होल जर्नी द वेलवेटीन रैबिट इज ही जस्ट बिलीव्स कि उसके जो गाइड ने उसको जो चीज कही है कि तुम एक दिन रियल हो जाओगे, ही कंप्लीटली बिलीव्स इन इट. एंड वो ये अपनी कंफर्ट जोन से निकल के बाहर निकल के, ही जस्ट शाइन्स थ्रू वंस उसको उसका जो होता है द बॉय, ही टेल्स हिम दैट यू आर रियल. सो उसको कहता है कि नहीं, यू नो, इवन ही टेल्स the rabbits that no, I am real, and they again tell him that you're not. So एक constant वो एक चीज रहती है. And then some of the elements and symbols real rabbit. अब जो ये rabbit है, एक तो है the stuffed rabbit, but within the stuffed rabbit lives a real rabbit, जो कि basically he knows it all, he feels emotions, and when the boy calls him real for आंखों में ग्लो आ जाती है, जो नैना भी देखती है, और नैना उसको कहती है ओह ही हैज आईज व्हिच आर ऑल नोइंग. सो ऑलरेडी उसके अंदर जो उसके अंदर एक मटेरियलिटी है, उसके अंदर भी एक देयर इज द स्पिरिट. एंड देन उसको जब बाहर छोड़ देते हैं टू बर्न, तब उसको सर्दी लगती है, एंड ही आल्सो शिवर्स. दैट अगेन इज अ वेरी लिविंग क्वालिटी टू हैव. एंड देन जो उसका असली द रियल टीयर व्हिच ही शेड्स इज लाइक द ब्रेक थ्रू ऑफ हिज. उसके बाद स्कारलेट फीवर एक सिंबल था, जो कि मुझे लगा था एक इन इटसेल्फ एक डेथ है, बिकॉज उस टाइम पे इन द 1920s a lot of the people, especially the children, used to die of scarlet fever. लेकिन बिकॉज मे बी उन्होंने चिल्ड्रंस बुक बनाई थी, तो दे couldn't like उसको बहुत एक ब्लीक उन्होंने आउटलुक नहीं देनी थी. फिर है द टेयर ऑफ द रैबिट. For me, this was the miracle in the whole book, कि basically from quantity to quality, कि उसके अंदर की जो भी feelings थी, once that वो tear drop गिरता है, तब when that is when the real happens. उससे पहले उसको एक बहुत you know एक guide का आपको बस ये काम है कि वो आपको एक कुछ ना कुछ बता देगा, and then वो पकड़ के आपने अपनी जर्नी चलनी है. वो like you have his background, you have his backing, but at the same time आपको you have to do everything on your own. So the tear he sheds is the breakthrough where he transitions from quantity to quality.
And then throughout the story, I realized that there's no mention of the parents. And basically parents they symbolize responsibility and personal protection from somebody. Uski nana hai, uski aunts and uncles ka zikr hai, toys ka zikr hai, lekin parents ka zikr nahi hai. So this again sort of tells us कि जो relationship है हमारा एक parents के साथ फिर एक हमारे spiritual guide के साथ, वो relation by leaps and bounds हर relationship से बढ़कर है. आपके पेरेंट्स बीच में नहीं आएंगे, आपके बहन भाई बीच में नहीं आएंगे, उस रिलेशन ने चाहे जो भी आपको कह दिया है. और ऑल्दो जब वो उसको कहता है कि यू आर रियल, ये बहुत अनरियल सी सिचुएशन है. फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को कहेगा वो कहेगा कि ये क्या आप बेवकूफाना बात कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको पता है समटाइम्स आपको भी वो चीज समझ नहीं आएगी कि आपके गाइड ने या लीडर ने क्या कहा है, बट इट्स वेरी उसमें सब्सटेंस होता है. So you need to just stand by it and go with it, and that is what the Velveteen Rabbit teaches us. कि no matter what, अगला आपको जो भी कह रहा है, just understand that and accept it. Understanding eventually आपको आ जाएगी with your experiences and everything. उसके बाद जो चाइना डॉल का भी उन्होंने जिक्र किया, जो बेसिकली उस बच्ची की गुम जाती है. अब चाइनीज कल्चर में जो द डॉग्स दे बेसिकली डिपिक्ट ड्राइविंग अवे डिजास्टर्स, एंड वो भी एक कह लें कि एक ड्राइव बेसिकली चाइना डॉग गया and then the Velveteen Rabbit came, so he basically drew away the disaster, and वो जो एक miracle था of the Velveteen Rabbit becoming real, वो actually हो गया. And then एक symbol था sprig of holly. बिल्कुल initially वो बताते हैं ये कि जो Velveteen Rabbit है, जब वो present as a present आया था boy के पास, तो उसके paws के in between sprig of holly पड़ा हुआ था. And holly is basically a symbol of fertility and eternal life, and it's also thought to have magical powers. So बिल्कुल initially हम लोगों को एक idea मिल जाता है कि all of the mysticism and the magic and enchanting and whatever will happen all revolve all around the Velveteen Rabbit. So that is what happens throughout the story. And उसके बाद some of the themes I saw in the whole story were appearances, जिसमें we don't judge a book by its cover, and then isolation, कि किस तरह अगर आप किसी चीज को अकेले छोड़ देते हो, sometimes वो चीज बिल्कुल मुरझा जाती है, लेकिन कभी कभी वही isolation उसको drive करती है to get out of its comfort zone and to become what they really are. And उसके बाद एक sadness का भी एक element है इसमें कि you know there will be moments in your life when you will be sad, but then again if you have your guide, और अगर आप उसको मजबूती से थाम लेंगे, so you know you will always prevail. And फिर उसके बाद एक सुपर नेचुरल थीम है इसकी, जिसके अंदर जो बहुत एक जो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता, वो भी अगर ये स्टोरी पढ़ेगा तो एट द सेम टाइम ही विल रियलाइज कि नहीं, ये चीज एक बहुत रोजमर्रा हर बच्चे के साथ, हर बड़े के साथ ये बहुत एक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है. सो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी और एनालिसिस भी काफ़ी कमाल का आपने किया. वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग. अब हमारे पास रफली आधा घंटा है और 2 स्पीकर्स हैं. एक राबिया है पहले और उसके बाद मरियम. तो आप मतलब इस तरह यू शुड हैव इनफ टाइम के. जी राबी. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, मैंने ये कहानी जो मैं अभी चूज़ की है, ये सबसे पहले मैंने ना ये अशफाक अहमद का प्रोग्राम होता था ना जाविया, उसमें सुनी थी. अच्छा, उन्होंने कोई इसका बैकग्राउंड नहीं बताया था, उन्होंने ये विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट ना कोई नाम लिया था उसमें. लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर हमदानी के साथ हमारी क्लासेस हुई थी मंतिक़ तैर वाली, तो मैंने वो बुक की ट्रांसलेशन पूछी थी कि मैं कौन सी पढूं. तो आई डाउनलोडेड अ बुक, ट्रांसलेशन ऑफ द बुक. तो उसमें ये स्टोरी थी, शेख सन्नान की स्टोरी है. अब इसका पैराडाइज उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, इट्स एन असाइड. तो अब जितना हमने विजडम टेल्स पढ़ी हैं उसमें हमें यही समझ आई है कि ये जितनी नॉस्टिक असेंट की तरीके हराई सलूक जो है ये, और जो सूफी वे है, इसकी जो है इसका नॉलेज जो है वो हमें इन विजडम टेल्स के जरिए इन सूफी मास्टर्स ने पहुंचाया है ना. तो ये जो शेख सन्नान की स्टोरी है, ये भी बिल्कुल एक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सुपरमेसी ऑफ लव. तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है कि शेख सन्नान जो थे वो एक वली कामिल थे, एक शेख कामिल थे. वो मक्का मुकरमा में रहते थे
اور وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک ان کا بڑا امپورٹنٹ درجہ تھا. وہ لوگوں کے ایمان کی یعنی وہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتے تھے, لوگ ان کو اپنے ایمان کا ضامن سمجھتے تھے. اور جو شیخ تھے نا وہ اپنی ذمہ داری سے بہت خوش بھی تھے, ان کو اپنا اپنا یہ رول پسند تھا بہت زیادہ, اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے ایک خاص لیول اچیو کر لیے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ شیخ جو ہیں ایک رات سوتے ہیں تو ان کو ایک خواب آتا ہے, اور اس خواب میں ان کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ٹیمپل میں ہیں اور وہ ایک بت کو سجدہ کر رہے ہیں, اور وہ ٹیمپل جو ہے وہ روم میں کانسٹینٹینوپل میں ہے. اچھا, شیخ جو ہے وہ گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں بیکاز یہ خواب جو تھا کافی اٹ کوڈ شیک اینی ون. لیکن وہ چونکہ آپ اپنے اس کو ڈیمنس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو شیخ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, دس بیکیم اے ریکرنگ ڈریم, اٹ کیپس آن کمنگ ایوری ادر ڈے ہی وڈ سی اٹ. تو اب اس کے لیے چونکہ یہ خواب بھی تو ایک سورٹ آف وہی کی ایک فارم ہوتی ہے, تو شیخ کے لیے ایک ایسی اسٹیج آتی ہے کہ ان کے لیے اس کو اگنور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کریں اور روم کی طرف چلیں. اب وہاں جا کے کیا ہوگا وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو شیخ جو ہے وہ چلتے ہیں, اپنے شہر سے نکلتے ہیں. اب ان کے جتنے مرید ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کی محبت میں اتنے زیادہ گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ کو اکیلے جانے نہیں دیتے. وہ 400 ڈسائپلز ان کے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اب جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ابھی وہ جو بھی ٹیمپل ہے, گرجا گھر ہے, سیناگوگ, جو کچھ بھی ہے وہ, اس کے باہر وہ بھی پہنچتے ہیں تو ان کو ایک بہت خوبصورت آواز آتی ہے. خوبصورت آواز میں ایک لڑکی کوئی ہم کوئی گانا کچھ گا رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کی آواز سن کے نا اس جگہ پہ ٹرانسفکس ہو جاتے ہیں, مبہوت ہو جاتے ہیں, وہیں رک جاتے ہیں. اور وہ اس آواز کے ساتھ جو چہرہ جڑا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے نا ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھوں یہ کس کی آواز ہے. اب وہ بہت خوبصورت ایک عیسائی لڑکی ہوتی ہے جس کی وہ آواز ہوتی ہے. شیخ جیسی اس کو دیکھتے ہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے لیے اس جگہ سے ہلنا ناممکن ہو جاتا ہے. وہ اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں, وہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ لڑکی دوبارہ وہاں پہ آئے گی, میں دوبارہ اس کو دیکھوں گا. اور وہی جو ہجر میں اور فراق میں وہ شاعری شروع کر دیتے ہیں, اور وہ لڑکی روز آتی ہے, شیخ ان کو روز دیکھتے ہیں, اور وہ اس کے ایک امیجنری نام بھی رکھ دیتے ہیں اپنی اس شاعری میں, اس کو اس نام سے پکارتے ہیں, لیکن وہ لڑکی ان کو نوٹس نہیں کرتی. اور جو ان کے مرید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں اپنے شیخ کی حالت دیکھ کے کہ یہ تو اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے, ان سے تو ہم روحانی فیض حاصل کرتے تھے, اور یہ ایک عام سی کرسچن لڑکی کی عشق میں اتنی بری طرح گرفتار ہو گئے کہ یہ ان کو نماز روزہ سب بھول گیا ہوا ہے. تو وہ پھر اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ شیخ ایسے کرتے ہیں, ہم اٹھتے ہیں یہاں سے, آپ وضو کریں, آپ غسل کریں, آپ نماز ادا کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو شیخ کہتے ہیں کہ میں تو اب کسی قابل نہیں رہ گیا, میرے تو دل نے اپنے خون سے وضو کر لیا ہے اور میں تو اب ادھر ہی رہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ ہی تو ہے جس نے مجھے اس عشق میں گرفتار کیا ہے, تو اب تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب یہ لڑکی ہی میرا مکہ ہے, اور یہ جو ٹیمپل ہے اس میں یہی میرا مکہ ہے, اور یہ لڑکی ہی میرا کعبہ ہے, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے بال مٹی ہو جاتے ہیں, ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں, وہ کتوں کے ساتھ اسی سڑک پہ اس گرجا گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ان کو نوٹس کر لیتی ہے, اور وہ ان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو, تم جانوروں کے ساتھ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا, آپ ان کو بتاتے ہیں, اس لڑکی کو بتاتے ہیں کہ میں تو تمہارے عشق میں مبتلا ہوں. تو وہ اتنی حیران ہوتی ہے, کہتی ہے تم نے اپنی عمر دیکھی ہے, تم تو مجھ سے, میرے تو نانے دادے کی عمر کے ہو. تو کہتے ہیں کہ عشق تو کوئی عمر نہیں دیکھتا, اس میں تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اچھا اگر تم میرے عشق میں گرفتار ہو پھر تو تمہیں اپنا نا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا. You'll have to drink wine, you'll have to become a Christian, you'll have to wear a cross. تو شیخ کہتے ہیں ہاں جی بسم اللہ, میں جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب تو مرید جو پہلے کچھ عرصے تھوڑے سے 400 میں سے 200 رہ گئے تھے اور ان کے آس پاس کہیں پھرتے رہتے تھے, وہ اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا, یہ تو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اچھا, وہ تھوڑے سے اور کم ہو جاتے. اب پھر جب وہ لڑکی نا اس طرح ان کو ٹیسٹ کرتی رہتی ہے, پھر ایک دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا تو تمہیں میرے جو پگز ہیں نا 1 سال کے لیے ان کی رکھوالی کرنی پڑے گی. تو شیخ اس پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کے مریدوں کے لیے نا لاسٹ ڈرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب تو شیخ بالکل کام سے گئے, یہ تو کسی کام کے نہیں رہ گئے, انہوں نے تو اللہ رسول سب کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا, انہوں نے کسی قسم کی کوئی وہ لحاظ ختم کر دیا. تو وہ سب واپس چلے جاتے ہیں, اور شیخ وہاں پہ اس کے جو پگز کا وہ پورا ریوڑ ہے اس کو چرانا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ مرید واپس مکہ پہنچتے ہیں تو
بہت سارے مریدوں میں سے ایک جو پیچھے رہ گیا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، اب تم شیخ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو وہ ساری اسٹوری ان کو اس کو سچ سچ بتا دیتے ہیں. تو جو مرید پیچھے رہ گیا ہوتا ہے نا وہ بہت دکھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فناف شیخ تو یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارا شیخ کرے بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرو. دس از واٹ لو از ایکچولی، کہ آپ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ کیا ہے اور کیوں ہے، آپ نے بلائنڈلی اپنے بلاوڈ کو فالو کرنا ہے. اس کی ہر خامی بھی آپ کو خوبی نظر آنی چاہیے. تو اگر تمہارے شیخ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، اگر تمہارے شیخ کرسچن ہو گئے تھے، اگر تمہارے شیخ نے کراس پہن لیا تھا، تو تم سب کو بھی یہی سب کچھ کرنا چاہیے تھا. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اپنے شیخ کو پیچھے چھوڑ کے آ جاؤ گے؟ اور پھر وہ بہت روتا ہے، 40 دن وہ روتا رہتا ہے. 40ویں دن اس کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے شیخ جو ہے نا وہ نوسٹک یعنی کہ معرفت کے بہت اونچے درجے پہ پہنچنے والے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم ادھر جاؤ. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو جو اس کو خواب نظر آتے ہیں نا، اس خواب میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو شیخ ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کی ایک طرف خدا ہے، اور اس خدا اور شیخ کے درمیان میں ایک دھوئیں کا بادل ہے، اور یکدم وہ دھوئیں کا بادل ہٹ جاتا ہے، اور جو شیخ ہے وہ ڈیوائن لائٹ سے ان کا پورا جسم جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے. تو اس کو وہ ایز اے سائن لیتا ہے کہ شیخ جس بھی مرحلے سے گزر رہے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب وہ جو ہے نا معرفت کے اونچے لیول پہ پہنچ جائیں گے. تو وہ پھر سب کے سب دوبارہ روم جاتے ہیں، کانسٹینٹینوپل جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں. تو شیخ جو ہے وہاں پہ سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ شیخ نے چونکہ اپنے بلاوڈ کے لیے اپنی ساری سیلف پوزیشنز کو قربان کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے سیلف انہیلیشن کے سارے جو لیولز تھے ان کو طے کر لیا تھا. تو شیخ جو تھے وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے تھے، اینڈ ہی واز سکسیسفل ان بیکمنگ ون ود ہز بلاوڈ. تو وہ پھر چونکہ ان کی آزمائش ختم ہو گئی، وہ ہوش میں آ گئے جس چیز سے بھی وہ گزر رہے تھے، تو وہ اپنے مریدوں کے ساتھ مکہ کی طرف واپس چل پڑے. جب وہ واپس چل پڑے تو وہ جو لڑکی تھی اس کو خواب آتا ہے، اس کو خواب میں اللہ گاڈ آلمائٹی نظر آتے ہیں، اور وہ پھر ان کو اس لڑکی کو فوراً بات سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جس طرح شیخ کی جو عشق کا لیول تھا اسی طرح وہ اصل عشق وہ ہوتا ہے، اور اصل بلاوڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اینڈ وی ہیو ٹو بیکم ون with that beloved. تو اس کے لیے ہمیں اپنی ساری پرسنل پوزیشنز، اپنی پراپرٹی، اپنی عادات، اپنی جو ہماری بائسز ہیں، ان سب چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. تو وہ بھی شیخ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور وہ بھی بھاگتے ہوئے وہ بھی اپنی خوبصورتی کی، اپنے حسن کی، اپنی جوانی کی، اپنی صحت کی، اپنی دولت کی، ہر چیز کی قربانی دیتی ہے. اور فائنلی چونکہ شیخ جو ہیں وہ سینس کر سکتے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ان کے پیچھے صحرا میں بھاگ رہی ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو دوڑاتے ہیں کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس. اور جب وہ ان کے پاس آتی ہے تو وہ شیخ کی پاؤں میں گر کے وہ ان سے کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ وہ جلوہ دیکھا ہے اور میں وہ روز دیکھنا چاہتی ہوں. I want to be one with my beloved. مجھے سمجھا دیں کہ how I am going to be one with beloved. تو وہ پھر شیخ بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیاگ دیں گے، جب آپ اپنی میں کو ختم کر دیں گے، جب آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ مقام حاصل ہوگا جس کی آپ کو تلاش تھی، جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کی اب آپ کو تلاش. بس اتنا ہی ہے. بہت بہت خوبصورت کہانی، پہلے بھی پڑھی ہوئی تو ہے مگر بڑی اچھی آپ نے سنا. یہی رابعہ بہت خوبصورت ہے، مزہ آیا بہت. جی بلال صاحب. جی تیمور صاحب، میں نے بھی شکریہ رابعہ، بہت اچھی طرح آپ نے یہ کہانی سنائی ہے. میں بھی کہنا لگا تھا میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک کافی مختلف کانٹیکس میں نے پڑھی ہوئی ہے، جہاں پہ یعنی کہ اس کہانی میں تو ہے نا کہ یہ وہ ایک طرح کی اسپریچول ایمینسیپیشن تک پہنچ گئے، لیکن جو دوسری کہانی ہے جس میں غوث پاک کا بھی تذکرہ آتا ہے، وہاں پہ یعنی کہ یہ اور سبق دیا جاتا ہے ان کے ایکسپیرینس اور تجربے کا. جی میرے خیال سے رابعہ کیا آپ اس پہ کوئی کامنٹری بھی دینا چاہ رہی ہیں؟ ضرورت تو ویسے نہیں محسوس ہو رہی. میں نے بیسکلی کوشش کی تھی کہ میں اسٹوری کے ساتھ ہی بیسک لیسن بتا دوں تاکہ مجھے الگ سے نہ کرنا. بالکل 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 صحیح سے. تو تھینک یو ونس اگین. اور آخر میں مریم آپ 15 منٹ ہے ویسے. اچھا 15 منٹ تو نہیں کافی ہوں گے. میں شیئر کانٹینٹ کرتی ہوں، ایک تو میرے یہ آئی پیڈ نے اگر مجھے اجازت دی، آئی ہوپ کہ میں وہ شیئر کر سکوں گی. جیسے بھی چاہے، مطلب ہے کہ آپ
7 جی ورنہ یہ اگر میں نہ کر سکی تو میں واٹس ایپ پہ لنک شیئر کر دوں گی, وہ سب پھر اپنے ڈیوائسز پہ اس کو کھول لی. ضرور اور کوئی جانا چاہے تو پلیز میری وجہ سے نہ بیٹھیں. ویسے تو کوئی نہیں بیٹھے گا, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں. ابھی تو خیر ٹائم ہے نا ہمارے پاس, ابھی ہے کلاس جی 7 o'clock تک تو ہے ہی. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. میرے ہاتھ سے بہتر یہی ہے کہ میں واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں, اس سے پہلے کہ یہ میرا آئی پیڈ کوئی الٹے سیدھے کام کرے. اگر آپ پڑھ بھی دیں تو صحیح ہے, ظاہر اردو ان کی تو بڑی اچھی ہے. جی میں پڑھوں گی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ سب لوگ کانٹینٹ دیکھ بھی لیں, تاکہ جو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے سے بہتر ہی کر لیں گے. اچھا جی, یہ افسانہ ہے انتظار حسین صاحب کا, جو اردو ادب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور جو یہ زرد کتا افسانہ میں نے چوز کیا ہے, یہ تشبیہات سے اور استعاروں سے بھرا ہوا ہے. کچھ اینڈ میں کوشش کروں گی کوئی انٹرپریٹیشن بھی دے سکوں. ویسے تو یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر ہی وہ جو رضوان صاحب بات کر رہے تھے, ٹیچنگ تھرو پیرابلز, وہ بہت اسٹرانگ ہے. ایک مرید ہے اور ایک اس کے شیخ ہیں, اور شیخ کا نام ہے شیخ عثمان کبوتر. اب ان کا نام شیخ عثمان کبوتر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ کبوتر بن کے پرواز کر کے درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں. اور اب اب ان کے آپس میں جو ہے نا وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, وہ شاگرد کو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں, اور وہ جب بھی اپنے استاد سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کو کسی کہانی کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اور پوری کہانی میں آپ کو کشمکش نظر آئے گی انسان اور اس کے نفس امارہ کے درمیان. یہ پوری کہانی اس کا جو مرکزی خیال وہ یہی ہے کہ انسان پوری زندگی اپنے نفس امارہ سے لڑتا رہتا ہے, اور اسی طرح ہی اس کی زندگی جو ہے وہ تمام ہو جاتی ہے. اچھا جی, شروع کرتے ہیں. ایک چیز لومڑی کا بچہ ایسی اس کے منہ سے نکل پڑی. اس نے اسے دیکھا اور پاؤں کے نیچے ڈال کر رونے لگا, مگر وہ جتنا رونتا تھا اتنا وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا. جب آپ یہ واقعہ بیان فرما چکے تو میں نے سوال کیا, کیا شیخ لومڑی کے بچے کا رمز کیا ہے, اور اس کے روندے جانے سے بڑا ہونے میں کیا بھید مخفی ہے؟ تب شیخ عثمان کبوتر, اب یہ شیخ عثمان کبوتر جو اس کے استاد ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا, لومڑی کا بچہ تیرا نفس امارہ ہے, تیرا نفس امارہ جتنا روندا جائے گا موٹا ہوگا. میں نے عرض کیا, یا شیخ اجازت ہے؟ فرمایا, اجازت ملی, اور پھر وہ اڑ کر املی کے پیڑ پر جا بیٹھے. میں نے وضو کیا اور قلم دان اور کاغذ لے کر بیٹھا. اے ناظرین, یہ ذکر میں بائیں ہاتھ سے قلم بند کرتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ دشمن سے مل گیا اور وہ لکھنا چاہا جس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور شیخ ہاتھ سے پناہ مانگتے تھے, اور اسے کہ آدمی کا رفیق و مددگار ہے, آدمی کا دشمن کہتے تھے. میں نے ایک روز یہ بیان سن کر عرض کیا, یا شیخ تفسیر کی جائے. تب آپ نے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا جو درج ذیل ہے. شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ کے گھر میں تیسرا فاقہ تھا. ان کی زوجہ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے شکایت کی. تب شیخ نکلے اور انہوں نے سوال کیا. سوال کرنے پر جو انہوں نے پایا وہ لے کر اٹھے تھے کہ کوتوالیوں نے انہیں جیب تراشی کے جرم میں گرفتار کیا اور سزا کے طور پر ایک ہاتھ قلم کر دیا. آپ وہ تراشا ہوا ہاتھ اٹھا کر گھر لے آئے, اسے سامنے رکھ کر رویا کرتے تھے کہ اے ہاتھ, تو نے تما کی اور تو نے سوا کیا تو تو نے اپنا انجام دیکھا. یہ قصہ سن کر میں عرض پر داز ہوا, یا شیخ اجازت ہے؟ اس پر آپ خاموش ہوئے. پھر فرمایا, اے ابو قاسم خضری, لفظ کلمہ ہیں اور لکھنا عبادت ہے. بس وضو کر کے دو زانو بیٹھ اور جیسا سنا ویسا رقم کر. پھر آپ نے کلام پاک کی آیت تلاوت کی. بس افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, اور افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو اس سے وہ کماتے ہیں. یہ آیت پڑھ کر آپ ملول ہوئے. میں نے سوال کیا, یا شیخ آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی اور پڑھ کر ملول کس باعث ہوئے؟ اس پر آپ نے سر داہ بھری اور احمد ہجری کا قصہ سنایا جو میں نقل کرتا ہوں. احمد ہجری اپنے وقت کے بزرگ شاعر تھے, مگر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شہر میں بہت سے شاعر ہو گئے. امتیاز ناقص و کامل مٹ گیا اور ہر شاعر خاقانی اور انوری بننے لگا, قصیدہ لکھنے لگا. احمد ہجری نے یہ حال دیکھ کر شعر گوئی ترک کی اور شراب بیچنی شروع کر دی. ایک گدھا خریدا کہ شراب کے گھڑے اس پر لاد کر بازار جاتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے. لوگوں نے بہت انگلیاں اٹھائیں کہ احمد گمراہ ہوا, کلام پاکیزہ سے گزر کر شراب کا سوداگر ہوا. انہوں نے لوگوں کے کہنے پر مطلب کان نہ دھرا اور اپنے مشغلے سے لگے رہے. ایک روز ایسا ہوا کہ گدھا ایک موڑ پر آ کر اڑ گیا.
انہوں نے اسے چابک رسید کیا تو گدھے نے انہیں مڑ کر دیکھا اور ایک شعر پڑھا جس میں تجنیس لفظی استعمال ہوئی تھی. مضمون یہ تھا: میں دو راہے پر کھڑا ہوں، احمد کہتا ہے چل، احد کہتا ہے مت چل. احمد حجری نے یہ سن کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور آہ کھینچ کر کہا: اس زمانے کا برا ہو کہ گدھے کلام کرنے لگے. اور احمد حجری کی زبان کو تالا لگ گیا. پھر انہوں نے گدھے کو آزاد کر کے شہر کے سمت ہنکا دیا اور پہاڑوں میں نکل گئے. وہاں عالم دیوانگی میں درختوں کو خطاب کر کے شعر کہتے تھے اور ناخن سے پتھروں پر کندا کرتے تھے. یہ واقعہ سنا کر شیخ خاموش ہو گئے اور دیر تک سر نے بڑھائے بیٹھے رہے. پھر میں نے عرض کیا: یا شیخ، آیا درخت کلام سماعت کرتے ہیں؟ درا لکھا کہ وہ بے جان ہیں. آپ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر فرمایا: زبان کلام کے بغیر نہیں رہتی، کلام سامع کے بغیر نہیں رہتا. کلام کا سامع آدمی، پر آدمی کی سماعت جاتی رہے تو جو سامع سے محروم ہیں انہیں سامع مل جاتا ہے کہ کلام سامع کے بغیر نہیں رہتا. پھر شیخ نے سید علی الجزائری کا قصہ بیان کیا. سید علی الجزائری اپنے زمانے کے نامی گرامی شعلہ نفیس خطیب تھے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے خطاب کرنا یکسر ترک کر دیا اور زبان کو تالا دے دیا. لوگوں میں بے چینی ہوئی. انہوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا: خدا را خطاب فرمائیے. انہوں نے کہا: اچھا، ہمارا ممبر قبرستان میں رکھا جائے. اس نرالی ہدایت پر لوگ متعجب ہوئے. خیر، ممبر قبرستان میں رکھ دیا گیا. وہ قبرستان میں گئے اور ممبر پر چڑھ کر ایک بلیغ خطبہ دیا. اس کا عجیب اثر ہوا کہ قبروں سے صدا بلند ہوئی. تب سید علی الجزائری نے آبادی کی طرف رخ کر کے گلوگیر آواز میں کہا: اے شہر، تجھ پر خدا کی رحمت ہو. تیرے جیتے لوگ بہرے ہو گئے اور تیرے مردوں کو سماعت مل گئی. یہ فرما کر وہ اس قدر روئے کہ داڑھی آنکھوں سے تر ہو گئی، اور انہوں نے اس کے بعد بستی سے کنارہ کیا اور قبرستان میں رہنے لگے جہاں وہ مردوں کو خطاب دیا کرتے تھے. یہ قصہ سن کر میں نے استفسار کیا: یا شیخ، زندوں کی سماعت کب ختم ہوتی ہے اور مردوں کو کان کب ملتے ہیں؟ اس پر آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا: یہ اسرار الہی ہیں، بندوں کو راز فاش کرنے کا اذن نہیں. پھر وہ پھڑ پھڑا کر اڑے اور املی کے درخت پر جا بیٹھے. یہ جاننا چاہیے کہ شیخ عثمان کبوتر پرندوں کی طرح اڑا کرتے تھے اور اس گھر میں املی کا پیڑ تھا کہ جاڑے، گرمی، برسات شیخ اسی کے سائے میں محفل ذکر کرتے. چھت کے نیچے بیٹھنے سے حذر تھا. کہتے تھے: ایک چھت کے نیچے دم گھٹا جاتا ہے، دوسری چھت برداشت کرنے کے لیے کہاں سے تاب لائیں. یہ سن کر سید رضی پر وجد طاری ہوا اور اس نے اپنا گھر منہدم کر دیا اور ٹاٹ پہن کر املی کے نیچے آ بیٹھا. سید رضی، ابو مسلم بغدادی، شیخ حمزہ، ابو جعفر شرازی اور یہ لوگ شیخ کے مریدان فقیر تھے. میرے سوا باقی پانچوں مردان باصفہ تھے اور فقر و کلندری ان کا مسلک تھا. شیخ حمزہ تجارت کی زندگی بسر کرتے تھے اور بے چھت کے مکان میں رہتے تھے. وہ شیخ کی تعلیم سے متاثر تھے اور کہتے تھے: چھت کے نیچے رہنا شرک ہے. چھت ایک ہے کہ وحدہ لا شریک نے پائی ہے. بندوں کو زیب نہیں کہ چھت کے مقابل چھت پاٹیں. ابو مسلم بغدادی بڑے باپ کے بیٹے تھے. گھر چھوڑ کر باپ سے ترک تعلق کر لیا اور وہ کہتے تھے: مرتبہ حقیقت کا حجاب ہے. ابو جعفر نے ایک روز ذکر میں اپنا لباس تار تار کر دیا اور چٹائی کو نظر آتش کر دیا. کہا کرتے تھے: چٹائی مٹی اور مٹی کے درمیان فاصلہ ہے اور لباس مٹی کو مٹی پر فوقیت دیتا ہے. اور اس روز سے وہ ننگ دھڑنگ خاک پر بسیرا کرتے تھے. اچھا جی، اب تھوڑا آگے جاتے ہیں. میں نے ایک روز استفسار کیا: یا شیخ، قوت پرواز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا: عثمان نے طمع دنیا سے منہ موڑ لیا اور پستی سے اوپر اٹھ گیا. عرض کیا: یا شیخ، طمع دنیا کیا ہے؟ فرمایا: دنیا تیرا نفس ہے. عرض کیا: نفس کیا ہے؟ اس پر آپ نے قصہ سنایا. شیخ ابو العباس اشکانی ایک روز گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک زرد کتا ان کے بستر میں سو رہا ہے. انہوں نے قیاس کیا کہ شاید محلے کا کوئی کتا اندر گھس آیا ہے. انہوں نے نکالنے کا ارادہ کیا مگر وہ ان کے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا. میں یہ سن کر عرض پرداز ہوا: یا شیخ، زرد کتا کیا ہے؟ فرمایا: زرد کتا تیرا نفس ہے. میں نے پوچھا: یا شیخ، نفس کیا ہے؟ فرمایا: نفس طمع دنیا ہے. یا شیخ، طمع دنیا کیا ہے؟ طمع دنیا پستی ہے. یا شیخ، پستی کیا ہے؟ پستی علم کا فقدان ہے. یا شیخ، علم کا فقدان کیا ہے؟ دانش مندوں کی بہتات. اب اس کے جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا
کہ ایک بادشاہ بہت سخی مشہور تھا. ایک روز اس کے دربار میں ایک شخص جو کہ دانشمند جانا جاتا تھا حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ دانشمندوں کی بھی قدر چاہیے. بادشاہ نے اسے خلعت دی اور 7 اشرفیاں دے کے رخصت کیا. دوسرے شخص نے بھی اپنے آپ کو دانشمند جانا, وہ بھی آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. پھر ایک تانتائی بن گیا جو اپنے آپ کو دانشمند گردانتا تھا, جوک در جوک دربار میں پہنچتا تھا اور انعام لیتا تھا. بادشاہ کا وزیر بڑا عقل مند تھا, اس نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی آب بھری. بادشاہ نے اس پہ نظر کی تو پوچھا, تو نے ٹھنڈا سانس کس باعث بھرا؟ اس نے کہا, جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. فرمایا, امان ملی. اس نے کہا, خداوند نعمت تیری سلطنت دانش مندوں سے خالی ہے. بادشاہ نے کہا, کمال تعجب ہے, تو روز دانش مندوں کو یہاں آتے اور انعام پاتے دیکھتا ہے اور پھر بھی ایسا کہتا ہے. عقل مند وزیر نے کہا, اے آقائے ولی نعمت, گدوں اور دانش مندوں کی ایک مثال ہے. جہاں سب گدے ہو جائیں وہاں کوئی گدا نہیں ہوتا, اور جہاں سب دانش مند بن جائیں وہاں کوئی دانش مند نہیں رہتا. اب وہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ سب دانش مند بن جائیں, جس پر شیخ یہ فرماتے ہیں, جب عالم اپنا علم چھپائے اور جب جاہل عالم اور عالم جاہل قرار پائیں. ایک اور اب اس کے جواب میں ایک وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک نامور عالم تھا, اس کو تنگ دستی نے بہت ستایا. اس نے اپنے شہر سے دوسرے شہر ہجرت کی. اس دوسرے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے. انہوں نے اکابرین شہر کو خبر دی کہ فلاں دن ایک عالم اس شہر میں آئے گا, اس کی خدمت کرنا, اور خود وہ بزرگ سفر پر چلے گئے. اکابرین شہر مقررہ وقت پر بندرگاہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں جہاز میں سے ایک بندہ نکل رہا ہے. اب وہ عالم کے ساتھ ایک موچی بھی ان کے ہم سفر تھے, اور موچی جو ہے وہ کاہل تھا. اس نے عالم کو اپنا سامان بندھا دیا اور خود ان کے ساتھ چل پڑا. اب لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تو ٹاٹ کے کرتے میں ملبوس بندے نے سامان پکڑا ہوئے اور ایک دوسرا ہے, دوسرا اصل میں موچی تھا, انہوں نے اس کو عزت و اکرام دیا کہ یہ عالم ہے. جب بزرگ سفر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص جس کے چہرے پر علم و دانش کا نور ہے جوتیاں گانٹ رہا ہے. آگے آئے تو دیکھا کہ اکابرین و عمائدین کی ایک مجلس ہے جس میں ایک بے بصیرت انسان مسائل بیان کر رہا ہے. وہ بزرگ سر سے پاؤں تک کام گئے اور انہوں نے کہا, اے شہر تیرا برا ہو, تو نے عالموں کو موچی اور موچیوں کو عالم بنا دیا. یہ کہہ کر وہ خود بھی وہاں بیٹھ گئے اور جوتیاں گانٹنے لگے. اچھا جی, اب میں تھوڑا سکپ کر کے آگے جا رہی ہوں. اچھا, کچھ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن ایک بندہ تھا جو آیا شیخ کے پاس, اور اس نے ایک شعر پڑھا, آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز, وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے. اب شیخ پر عثمان کبوتر پر رکت طاری ہوگی. فرمایا, اے فلانے یہ شعر پھر پڑھ. اس نے شعر پھر پڑھا. آپ نے کہا شعر پھر پڑھ, اور پھر آپ کا جی بھر آیا اور آپ نے دکھ بھری آواز میں کہا, افسوس ہے ان ہاتھوں پر بوجہ اس کے جو انہوں نے مانگا, افسوس ہے ان ہاتھوں پر بوجہ اس کے جو انہوں نے پایا. آپ نے اپنے ہاتھ پر نظر فرمائی اور گویا ہوئے, اے میرے ہاتھ گواہ رہنا کہ شیخ عثمان کبوتر نے تمہیں رسوائی سے محفوظ رکھا. وہ فقیر کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا نہ ہی اس کو سنا تھا اندر آ گیا. شیخ سے مخاطب ہوا, اے عثمان اب مرنا چاہیے کہ ہاتھ سوالی ہو گئے. آپ نے یہ سن کر گریہ کیا اور فرمایا, میں مر گیا. پھر اینٹ پر سر رکھا اور چادر تان کر ساکت ہو گئے. اب میں نے چادر کا کونا اٹھایا, دفتن چادر کے اندر سے ایک سفید کبوتر پھڑک کر نکلا اور دم کے دم میں بلند ہو کر آسمان میں گم ہو گیا. میں نے چادر کا کونا اٹھا کر شیخ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی. اس چہرہ مبارک پر اس آن عجیب تجلی تھی, لگتا تھا آپ خواب فرما رہے ہیں. میں نے گریہ زاری کی کہ میں غش کھا گیا. اب وہ کچھ ساتھی تھے جو شیخ کے, بلکہ وہ ان کے علاوہ اور بھی تھے جو مرید تھے, لیکن انہوں نے وہ دنیا میں مگن ہو گئے. یہ جو کہانی کے راوی ہیں یہ واحد رہ گئے تھے. اب وہ کچھ بتاتے ہیں کہ میں نے سید رضی کا دولت قدا دیکھا اور کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے جھوٹ کہا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ سید رضی نے بھی گھر بنا دیا. پھر وہ ابو مسلم بغدادی یعنی جتنے بھی ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کسی نے گھر بنا لیا, کوئی ریشمی پوشاک پہننے لگ گیا. یہ واحد انسان تھا جو ابھی تک شیخ کی تعلیمات پر عمل کر رہا تھا. اچھا جی, اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں سے اب جب سب کے دیکھ لیے کہ سبھی پھر گئے ہیں, کوئی ریشمی پوشاک پہنا ہے, کوئی گھر بنا رہا ہے, دنیا میں ان کا دل لگ گیا ہے,
تو یہ پھر وہاں سے روتے ہوئے اپنے حجرے کی سمت آئے. میں حجرہ میں آ کر تادے رویا اور میں نے کہا خدا کی قسم میں اکیلا رہ گیا. دوسرے دن میں نے شیخ کے مزار پر حاضری دی. وہاں میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو گلیم پوش اور بوریا نشین پایا. میں اس کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا اے حبیب تو نے دیکھا دنیا کس طرح بدلی ہے اور رفقا نے شیخ کی تعلیمات کو کیا فراموش کیا ہے اور کس طرح اپنے مسلک سے پھرے ہیں. اس نے افسوس کیا اور کہا بے شک دنیا بدل گئی اور رفقا نے شیخ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. اب ان جو راویہ کہانی کا اس کی اپنی ایک جو ہے نا وہ ایک اپنے نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ اس کا بیان ہے, وہ میں ذرا پڑھ کے سناتی ہوں. اسی روز شام کو ابو مسلم بغدادی جو شیخ کے کور مرید ہیں ان کا قاصد مجھے بلانے آیا کہ چل تیرا پرانا رفیق بلاتا ہے. میں گیا تو میں نے حبیب بن یحییٰ ترمذی کو اس کی صحبت میں بیٹھا پایا. ابو مسلم بغدادی نے پیشانی پر شکن ڈال کے کہا اے ابو قاسم خضری, تو ہمیں شیخ کی تعلیمات سے منحرف بتاتا ہے اور ہلاکت کے نعرے لگاتا ہے. اس پر میں نے حبیب بن یحییٰ پر غصہ کی نظر ڈالی اور پھر ابو مسلم بغدادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے ابو مسلم, کیا تو مجھے وہ کہنے سے منع کرے گا جو رسول نے کہا اور جسے شیخ نے ورد کیا. پھر میں نے پوری حدیث پڑھی. ہلاکت ہو بندہ دینار کو اور ہلاکت ہو بندہ درہم کو اور ہلاکت ہو بند گلیم سیاہ کو اور پھٹے لباس کے بندے کو. اب دسترخوان بچ گیا. ابو مسلم بغدادی نے کہا اے رفیق تناول کر. میں نے صرف ٹھنڈا پانی پیا اور کہا اے ابو مسلم بغدادی, دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. ابو مسلم بغدادی سن کر رویا اور بولا تو نے سچ کہا اے قاسم. پھر کھانا تناول کیا. جب دسترخوان طے ہوا تو کنیزوں کے جل میں ایک رقاصہ آئی. میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ابو مسلم نے کہا اے رفیق ٹھہر. میں نے کہا دنیا دن ہے اور ہم روزے دار ہیں. میں وہاں سے چلا آیا اور اس چھنال کے پیروں کی دھمک اور گھنگروں کی جھنکار نے میرا تعاقب کیا. میں نے کانوں میں انگلیاں لے لی اور بڑھے چلا گیا. جب میں نے حجرے میں قدم رکھا تو دفتن ایک لجللی شے تڑپ کر میرے حلق سے نکلی اور منہ سے باہر نکل آئی. میں نے چراغ روشن کیا مگر کچھ دکھائی نہیں دیا. مجھے لگا یہ میرا وہم ہے. دوسرے روز اٹھ کر میں حبیب بن یحییٰ کی طرف گیا. میں نے دیکھا کہ اس کے بوریا پر ایک زرد کتا سو رہا ہے. میں نے کہا اے یحییٰ کے بیٹے, تو نے اپنے تئیں نفس کے حوالے کر دیا اور منافق ہو گیا. تب میں نے شیخ کی قبر پر کہ خدا اس کو نور سے بھر دے عقیدت مندوں کو زر و سیم چڑھاتے دیکھا. میں نے کہا اے یحییٰ کے بیٹے, تیرا برا ہو, تو نے شیخ کو وصال کے بعد اہل زر بنا دیا. اب وہ پھر یہ آگے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ابو قاسم کو ایک زرد کتا نظر آتا ہے اور زرد کتے کو وہ یعنی جو جتنے بھی شیخ کے مریدین ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ان کو زرد کتا دکھائی دیتا ہے. اب ایک رات پھر دوبارہ ابو مسلم بغدادی کے محل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا ابو قاسم تو یہاں کیوں آیا. ابو قاسم نے مجھ سے کہا ابو مسلم بغدادی کو مسلک شیخ کی دعوت دینے. اس رات پھر وہ دوبارہ سے دسترخوان پہ موجود ہوتے ہیں. ابو مسلم کہتے ہیں اے رفیق تناول کر. وہ پھر دوبارہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اے ابو مسلم, دنیا دن ہے, ہم اس میں روزے دار ہیں. اور اس کے بعد پھر رقاصہ آتی ہے اور پھر وہ یہی بات کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس زن رقاصہ کے پیروں کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار نے کچھ دور تک میرا تعاقب کیا مگر میں نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور آگے بڑھ گیا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں ابو مسلم بغدادی کو شیخ کی تعلیمات دلانے آیا ہوں. تو میں پھر دوبارہ اندر چلا گیا. پھر وہ وہی کہتے ہیں کھانا تناول کر. اور آج تیسرا دن تھا کہ ابو قاسم کا فاقہ تھا اور بہت زیادہ غذائیں بھی وہ تھی جو کہتے ہیں مجھے مرغوب تھی. میں نے ایک نوالا مظفر کا لے کر ہاتھ کھینچ لیا, ٹھنڈا پانی پیا اور کہا دنیا دن ہے, ہم اس میں روزے دار ہیں. آج یہ فکرہ سن کر ابو مسلم نے رونے کی بجائے کہا اے رفیق تم نے سچ کہا. پہلے جب یہ کچھ نہیں کھاتے تھے تو وہ روتے تھے, آج کے دنوں نے تناول کر لیا تو وہ روئے نہیں. پھر زن رقاصہ آئی اور میں نے ایک نظر اسے دیکھا, چہرہ لال بھبوکا, آنکھیں میں کی پیالیاں. اور آگے وہ اس کا بیان ہے. یعنی اس دن یہ ہوا کہ میرے پوروں کہتے ہیں کہ میری پوروں میں کنمن ہونے لگی اور میرے ہاتھ میرے اختیار سے باہر ہونے لگے. پھر مجھے یاد آیا کہ شیخ نے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہا ہے. میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا کہ آج ابو مسلم بغدادی نے کھانے پر اصرار نہیں کیا اور آج پیروں کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار نے ایک شیریں کیفیت کے ساتھ میرا دور تک تعاقب کیا. جب میں گھر پہنچا اور حجرے میں قدم رکھا تو دیکھتا ہوں میرے بوریے پہ ایک زرد کتا سو رہا ہے. میں اسے دیکھ کر نقش کا لہجر بن گیا. مجھے ٹھنڈا پسینہ آنے لگا. میں نے اسے مارا لیکن وہ میرے دامن میں آ کر گھس گیا. پھر
وہ کہتے ہیں کہ میں نے آہوزاری کی، اے میرے معبود مجھ پر رحم کر کہ میرا دل علائشوں میں مبتلا ہوا اور زرد کتا میرے اندر سما گیا، لیکن میرے جی کو قرار نہ آیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے بارے، پھر دعا، صبح اٹھ کے دوبارہ سے ہی دعا کی، اے بارے خدایا آرام دے۔ دریا میں سے حاطف نے آواز دی، آرام علم میں ہے۔ میں نے خود سے کہا، اے ابو قاسم خضری یہاں سے چل، تیرے اندر اور باہر زرد کتے پیدا ہو گئے ہیں اور تیرا آرام چھن گیا ہے۔ اب اپنے حجرے کو انہوں نے چھوڑا اور کتابیں جو شیخ کی تھیں وہ لے کے شہر سے چل پڑے۔ شہر سے نکلتے نکلتے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے اور مجھے شیخ کی خوشبو محفلیں بے طرح یاد آئیں، اور وہ زمین جسے میں نے پاک اور مقدس جانا تھا، اس نے مجھے پکڑا۔ ان گلیوں نے جنہوں نے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا تھا مجھے پکارا، اور میں رویا اور میں نے کہا، یا شیخ تیرا شہر چھتوں میں چھپ گیا اور آسمان دور ہو گیا، اور تیرے رفیقان گریز پاس اس سے پھر گئے۔ انہوں نے لا شریک چھت کے مقابل اپنی اپنی چھتیں پاٹ لی اور مٹی میں فصل پیدا کر دیا۔ زرد کتے نے عزت پائی اور اشرف المخلوق مٹی بن گیا۔ مجھ پر تیرا شہر تنگ ہوا اور میں نے تیرا شہر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آگے بس یہی ہوتا ہے کہ وہ چلتے جاتے ہیں اور زرد کتا آتا جاتا ہے، وہ جتنا اس کو دباتے ہیں وہ اتنا ہی موٹا ہوتا جاتا ہے اور ان کے پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ زرد کتا بڑا ہو گیا اور میں چھوٹا ہو گیا ہوں، اور یہ جو ہے وہ کشمکش جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چلتے جاتے ہیں، ایک دریا تک جاتے ہیں، اور اس میں بس میں اینڈ سے یہ پڑھ لوں گی، کہانی کا اختتام کرتی ہوں۔ اے رب العزت میری نیندیں جل گئیں، میرے دن ملیا میٹ ہو گئے، دنیا میرے لیے تختہ دن بن گئی اور میں روزے دار ٹھہرا، اور روزہ دن بدن لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ میں لاغر ہو گیا ہوں مگر زرد کتا توانا ہے اور روز رات کو میری چٹائی پر آرام کرتا ہے۔ میرا آرام رخصت ہو گیا اور میری چٹائی غیر کے قبضہ میں چلی گئی۔ زرد کتا بڑا آدمی حقیر ہو گیا۔ میں نے ابو علی رود باری کو یاد کیا اور دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بار الہی آرام دے۔ میں نے رات بھر بکا کی اور دریا کی طرف دیکھا اور درختوں سے ساری رات پتے گرتے رہے۔ میں نے دریا سے نظر ہٹا کر اپنے گرد میں اٹے جسم کو دیکھا، اپنے ارد گرد زرد پتوں کی ڈھیریاں دیکھی اور کہا، یہ میری خواہشیں اور ارمان ہیں، خدا کی قسم میں علائشوں سے پاک ہوا اور پت جھڑ کا برہنہ درخت بن گیا۔ جب صبح ہوا تو مجھے اپنی پوروں میں میٹھا میٹھا رس گھلتا محسوس ہوا، جیسے وہ سندل کی تختی سے چھو گئے ہیں، جیسے انہوں نے گول سنہری پیالے اور نرم نرم چاند سی ساکھوں کو مس کیا ہے، جیسے انگلیاں سونے چاندی میں کھیل رہی ہیں اور ان کے درمیان درہم و دینار کھنک رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور دھندلے میں یہ دہشت بھرا منظر دیکھا کہ زرد کتا دم اٹھائے اس طور کھڑا ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں شہر میں ہیں اور اگلی ٹانگیں میری چٹائی پر، اور اس کے گیلے نتنے میرے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چھو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں دیکھا جیسے وہ ابو سعید کے ہاتھوں کی مثال کٹا ہوا مجھ سے الگ پڑا ہے۔ میں نے اسے خطاب کر کے کہا، اے ہاتھ، اے میرے رفیق، تو دشمن سے مل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور گڑ گڑا کر ایک بار پھر دعا کی، بار الہی آرام دے، آرام دے، آرام دے۔ جی یہ تھی کہانی۔ تو اس میں ہاتھ کا سمبلزم ایک تو ہے، اب ہاتھ آپ دیکھیں کہ ہاتھ دشمن سے ملنا کہ بیسیکلی آپ کا جو جسم ہے، آپ کا جو وجود ہے، ہاتھ اس کو سمبلائز کر رہا ہے کہ آپ کے اندر سے جو کچھ بھی ہونا ہے، نیکی یا بدی، آپ کے جسم نے اس کو انجام دے رہا ہے۔ اور دایاں ہاتھ ہم چونکہ وہ پاک چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو دایاں ہاتھ کو ہی دشمنوں سے ملنے کی زیادہ ترغیب ہوگی، کیونکہ بائیں کو تو شیطان بھی ترغیب نہیں دے گا۔ اور زرد کتا اور لومڑی کا بچہ جو ہے وہ نفس امارہ سے انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ کتنی وہ اسٹرگل ہے وہ تو کہانی کے ذریعے پتہ چل ہی گئی ہوگی۔ باقی چھت کا ہے کہ چھت کے وہ بنانے کے خلاف تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا ایک پردہ نہ رہے، کہ وہ چھت جو رب العزت کیا اس کے ساتھ شرک نہ ہو ایک اور وہ چھت بنا کے۔ اور شیخ عثمان کو کبوتر، سفید کبوتر جیسے میں پتہ ہے کہ وہ پیورٹی کی علامت ہے، اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ ایون جو جنات ہیں اور جو ایول اسپرٹس ہیں، یہ کبوتر کے پر کے پھڑپڑانے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور باقی کچھ جو ہم نے اس میں کہانی سنی ہے اس میں بذات خود بہت وزڈم ہے، اب اور لوگ جو کہنا چاہیں میں اس کو سننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں۔ بہت اچھا جی، بہت شکریہ، زبردست کہانی تھی۔ مریم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں تو نفس امارہ کو ہم ہرا نہیں سکتے، وہ بڑا ہی ہوتا جائے گا؟ نہیں رابع، یہ کہ اسٹرگل ہے نا، اور اسٹرگل میں ہی انعام ہے۔ آپ اللہ کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہو اس کو یہی تو پسند ہے، آپ اس کے لیے رو رہے ہو اور ایک سیٹسفائی ہو کے نہیں بیٹھ رہے ایک طرف کونے میں،
ورنہ تو وہی بات ہے کہ انسان وہ جو ہم نے بلال صاحب نے بھی کہانی بیان کی تھی کہ پھر پیس میں آ کے تو پھر آپ کا وہ اسپارک نہیں رہتا نا جب تک اسٹرگل رہے گی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جو صحابی آئے تھے اور جنہوں نے آخرت کا ذکر سنا اور پھر وہ گھر آئے اور بیوی بچوں سے انہوں نے بات چیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ابو حنینی مجھے نام میں کنفیوز کری ہوں صحابی کا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ شاید تھے میں منافق ہو گیا ہوں. حنزلہ سوری یس تھینک یو تیمور صاحب حنزلہ منافق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں ذکر سنا اور ہم پھر گھر چلے گئے اور ہم تو دنیا میں مشغول ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حنزلہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے. اگر تم لوگ ہر وقت اسی حالت میں رہو تو تم لوگوں کو تو فرشتے مصافحہ کریں اور سلام کریں راستے میں. تو میرے خیال میں اسٹرگل از دا بیوٹی کہ ہم وہ سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں یہ پوائنٹ رابعہ کا اچھا ہے. انتظار صاحب کا مجھے کوئی اینگل لگ رہا ہے تھوڑا سا نا انہوں نے نیگیٹو ہی اسٹرگل کو مجھے ایسے ریڈ. ہاں جی کیونکہ مجھے کیپنگ ان مائنڈ کے انتظار حسین نے لکھا ہے دس از واٹ کیم ٹو مائی مائنڈ ایز ویل کہ انہوں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ کوئی نہیں کرنے کا کچھ بھی یہ ایسا ہی رہے گا. نہیں لیکن وہ دیکھیں آپ دیکھیں اینڈ میں وہ بارگاہ الہی میں پھر جاتے ہیں. اب یہ کہ ان کا تزکیہ نفس ہو گیا نا کہ درخت پتجھڑ ہوئی اور انہوں نے کہا میں اعلی عصمت سے پاک ہو گیا اور پھر اللہ کی طرف دوبارہ کانٹیکٹ کیا کہ بارگاہ الہی آرام دے. یعنی نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا لنک رکھیں تو پھر آپ اسٹرگلس کے بعد ہوپ فلی نکل ہی آئیں گے. یہ میرا یہ انالیسس. ٹھیک ہے. میرا اس میں کمنٹ یہ ہے کہ وہ میرا خیال جو وہ ایک ایسا وقت آتا ہے ایک مقام آتا ہے ڈیوائن تھرو ڈیوائن گریس کہ پھر آپ جسے کہتے ہیں دوبارہ گمراہی کی طرف پھر جانا ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ آپ اپنے انیشیٹو سے ظاہر بات ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ڈیوائن گریس یا توفیق جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. تو میرے خیال وہ مراد ہے اسٹرگل سے یہ ہے کہ مطلب ہیومن سائڈ کے اوپر تو آپ اسٹرگل ہی کر سکتے ہیں یا کنڈیشن پریپیئر کرنے کی اپروپریٹ کر سکتے ہیں. باقی جب ڈیوائن گریس ہوگی یا توفیق ہوگی تو پھر ایسا مقام آ جائے گا کہ پھر دیر از نو جسے کہتے ہیں ریٹرننگ بیک اور جسے کہتے ہیں وہ یا پھر یہ کہ ڈیوائن گریس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہیومن اسٹرگل میکسیمم ہو جب آپ ایک خاص لیول تک اسٹرگل. ہاں جی جب ایک خاص لیول تک کر سکتے ہیں آپ تو سوال یا دعائی کر سکتے ہیں نا سنسیریٹی کے ساتھ. تو آگے پھر وہ ڈیوینٹی رسپونڈ کرے گی تو اس کے نتیجے میں پھر ممکن ہے کہ ایسی اسٹیٹ اچیو ہو جائے کہ جس کے بعد پھر آپ گمراہ دوبارہ نہ ہو سکیں جس کو آپ مطلب ایک لحاظ سے عصمت بھی کہہ سکتے ہیں. ایک عصمت کا بھی تو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. تو میرا تو بہرحال یہی ماننا ہے. صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ یہ عام بندے کی عام لوگوں کی جو اسٹرگل ہے. اب وہ شیخ عثمان کبوتر بھی تو ہے نا وہ اس جو آپ نے مقام کی بات کی ہے وہ اس پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو بھی دشمن سے محفوظ رکھا اور وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہے وہ مقام ملتا ہے کہ جس کے بعد اسٹرگل نہیں ہے. لیکن ان کے مریدین اور ان سب کی بات ہے کہ وہ بہرحال نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں یا ان کی اسٹرگل ہے. میں پھر سے یہی کہوں گا کہ یہاں پہ نا انتظار حسین صاحب نے بڑا سٹلی اپنا ریڈنگ ایک دی ہے. اس کو مطلب ہے ہم فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تصوف کے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ذرا فرق تھا. اینی وے یہ بڑی چیلنجنگ کہانی ہے اور مجھے تو میں یہی کہوں گا کہ بڑا نیگیٹو طریقے سے پیش کیا. ہم تو ظاہر ہے اس میں اپنی طرح سے دیکھ رہے ہیں نا واللہ ہر کسی کا اپنا ظاہر حق ہے ہو سکتا ہے. ہاں جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ نیگیٹو سے مراد ہے پیسمسٹک پوائنٹ پہ چھوڑا ہے ایز اف اٹس ناٹ. جی تیمور صاحب آپ کو کھل کے کہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. ذرا انتظار صاحب نے لکھی ہے تو پھر رائٹر کو تو ہم ساتھ میں اٹیچ کریں گے نا ان اینی کیس. سوچنا پڑے گا نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے جو پیغام ملا ہے وہ یہی کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ناممکن سی ایک چیز ہے کہ ایگزیکٹلی مجھے بھی یہی لگ رہا تھا اس کو سن کے کہ زیادہ ضرورت نہیں ہے کوشش کرنے کی یہ ہوگا نہیں. میں تو ان کو رائٹرز کو ویسے اتنا جانتا نہیں ہوں لیکن جیسے اگر آپ لوگ بتا رہے ہیں اگر وہ یہی کہہ رہے تھے تو پھر تو کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. پھر تو بیچارے
नहीं है तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट लिविंग शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ आवर टाइम, मगर ये कि ये तरक्की पसंद शायद सोच रखते थे। लिबरल्स थे ना जी ये, ओ फिर वो अच्छा मॉडर्निस्ट भी थे सारे, तो इन्होंने तो ऐसी बातें करनी है ना जी। जी जी जी, अच्छा मुझे समझ आ गया। ओ हो, वो जाहिर बात है फिर अच्छा वो असल में वैसे मेरे अगर ह्यूमन अब्बास साइड साहब में और देखा बाकी, जाए, जी जी वैसे मैं कोई एक बात बताता हूँ, अगर मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ ह्यूमन अगर देखा जाए, और मतलब वो जो डिवाइन हेल्प है या तौफीक है, उस फैक्टर को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो फिर ये उनकी बात ठीक है, क्योंकि फिर वो तो एक इंडेफिनिट कभी ना खत्म होने वाला एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है ना बेसिकली। क्योंकि वो जो तौफीक जो होती है बेसिकली वो तो एक वो इंस्टेंटेनियस बेसिकली एक एक्ट होता है, या वो एक मोमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। तो अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो फिर तो जाहिर बात है फिर तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है। तो अगर तो वो जाहिर बात है वो डिवाइन हेल्प या डिवाइन ग्रेस को नहीं मानते या उस फैक्टर को वो कंसिडर नहीं कर रहे अपने फ्रेमवर्क में, तो अपने अपने एंड पे तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो मसला नहीं, और ये है अगर ना वो कि मान भी रहे हैं अब्बास साहब, अगर वो मान भी रहे हैं तो देखिए डिवाइन ग्रेस कितनी कितनी ऑप्टिमिस्ट वो है ना हमारी, ये कि एक होगी और आएगी और हमें मिलेगी। तो अगर तो आप इंतजार हुसैन है जिन्होंने उदास नस्लें लिखी थी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इतने ऑप्टिमिस्ट हों। ये तो बहुत ऑप्टिमिज्म वाली बात है कि डिवाइन ग्रेस होगी और आपकी कोशिशों के नतीजे में वो डिवाइन ग्रेस जो है वो आप पे आएगी। ये नहीं, ये इनसे मैं नहीं नहीं मतलब एक्सपेक्ट अगर आप डिवाइन ग्रेस में यकीन रखते हैं फिर तो पेसिमिज्म की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती ना, क्योंकि देखें बस ना वो वो देखें अगर आप अपने एंड से अगर सिंसियर हैं, और अगर आपने कंडीशन प्रिपेयर करने में आप सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि डिवाइन ग्रेस जो है क्या कहते हैं या तौफीक आपको ना मिले, इसलिए क्योंकि क्योंकि नेचर में वैक्यूम नहीं है ना, देयर इज नो वैक्यूम, कि जब राइट कंडीशंस प्रिपेयर हो जाएंगी तो मुमकिन नहीं है कि तौफीक ना हो। वो सिर्फ मसला ये कि हमें ये पता नहीं होता कि वो राइट कंडीशंस किस लम्हे पे किस मोमेंट के ऊपर मतलब फुल मीट हो रही, तो देयर इज नो वैक्यूम, मतलब कि लाजमी बात है कि तौफीक होगी जब कंडीशंस प्रिपेयर हो जाएंगी, ये तो पक्की बात है, सिर्फ कंडीशंस प्रिपेयर होने की जरूरत है। नहीं वो तो राइट मगर मोमेंट जब आ ये जाएगा तो लाजमन तौफीक मिलेगी, बिकॉज देयर इज नो वैक्यूम इन इट। नो बट ये तो आप कह रहे हैं ना, स्टोरी तो इसको कम्प्लीटली निगेट कर रही। जी जी, मैं यही बात कर रहा हूँ। वो पता नहीं फिर ये क्या है, फिर तो इनके अपने कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी फिर, ये बड़ी अदरवाइज दिलचस्प है, मतलब है कि जाहिर है उनको समझ अच्छा चैलेंज आएंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तैमूर साहब, क्योंकि देयर इज नो वैक्यूम इन नेचर ना, मतलब अब आप दो पत्थरों को जब सफिशिएंटली रगड़ लेंगे तो लाजमी बात है कि फिर वो आग निकलनी निकलनी है। मसला है कि आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप नोटिस करें कि हमारे जो ये ग्रुप है हमारा, इसमें जो लोग साइंसेस हार्ड साइंसेस जिन्होंने पढ़ी हुई है, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टोरी, और जो हमारी तरह के ह्यूमैनिटीज वाले या लिटरेचर वाले लोग हैं उनका बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अब अब्बास साहब इज सो श्योर कि देयर इज नो वैक्यूम इन नेचर। आई मीन मुझे शक ही रहेगा हमेशा से, लेकिन इनको कोई शक नहीं है किसी किस्म का, बिकॉज फॉर हिम देयर इज नो वैक्यूम। मैं वैक्यूम सिर्फ मतलब वो मटेरियलिस्टिक सेंस में नहीं कह रहा। नहीं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी उसमें हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो। इनका जो साइंसेस पढ़ते हैं ना वो लोग और तरह से सोचते हैं और हम लोग बहुत और तरह से सोचते हैं। हम हमेशा स्केप्टिक रहते हैं और आप लोग नहीं होते हैं।